بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں مارکس ناکام رہ گیا اس سے آگے۔ میں نے یہ خطاب طلوع اسلام کنونشن منعقدہ سن 1975 عیسوی میں پیش کیا تھا۔ اس میں کچھ باتیں تو ایسی ملیں گی جو پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس میں جس انداز سے نظام اشتراکیت اور قرآنی نظام کا تقابل کیا گیا ہے اس سے یہ سارا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسان کا تربیہ یہ ہے کہ کرۂ ارض پر اس کی نمود سے پہلے وہ تمام سامان موجود تھا جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا: ہوا، پانی، روشنی، حرارت اور زمین میں غذا کے ذخائر۔ اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کرۂ ارض پر انسانوں کی نصف سے زیادہ آبادی رات کو بھوکی سوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بھوک کی یہ شدت اور کثرت ہمارے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ آج کا نہیں، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تاریخ انسانی کے ابتدائی ادوار میں دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی آبادی بالعموم زمین کے ان خطوں میں ہوتی تھی جہاں کی آب و ہوا گرم اور پانی کی افراط ہو۔ ان طبعی اسباب کی وجہ سے غذائی پیداوار بکثرت ہو جاتی تھی، اور چونکہ آبادی ابھی بہت کم تھی اس لیے اس زمانے میں روٹی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہی وہ دور تھا جسے قرآن کریم نے قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں جنت ارضی کی زندگی کہہ کر پکارا ہے، جس میں کیفیت یہ تھی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 2/35۔ جہاں کسی کو بھوک لگتی پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا۔ اس وقت میری اور تیری کی تمیز ابری ہی نہیں تھی۔ ہم تاریخ میں ذرا آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زور آور انسانوں نے کمتر انسانوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، جو ان کے لیے خوراک پیدا اور جمع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ انہیں اس زمانے میں غلام اور دور حاضر میں محنت کش یا مزدور کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نوع انسان کی تاریخ میں وہ دن سیاہ ترین دن تھا جب ایک غلام نے اپنے آقا کے لیے اس سے زیادہ پیدا کر دیا جتنا اس پر خرچ آتا تھا۔ اس دن نظام سرمایہ داری کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ اس کے بعد یہ روش اس طرح پھیلی اور مستحکم ہوئی کہ آقا اور غلام کا یہ فرق فطرت کا تقاضا اور خدا کا منشا تسلیم کیا جانے لگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف منظم فکر انسانی کا ابو الآباء افلاطون پلیٹو انسانوں کی جو طبعی تقسیم کرتا ہے تو اس میں ایک طبقہ غلاموں کا قرار دیتا ہے۔ یہی نظریہ ارسطو کا بھی تھا۔ دوسری طرف ہم قدیم ہندو مذہب کو دیکھتے ہیں تو اس میں برہما کے پیدا کردہ ورنوں ذاتوں کی تقسیم میں شودر محنت کش سب سے نچلے درجے میں رکھے جاتے ہیں، اور اسے دھرم کا تقاضا اور خدا کا فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں جب ہر فرد یا خاندان اپنے لیے خوراک پیدا کرتا تھا تو وہ اتنا ہی رقبہ زمین اپنی تحویل میں رکھتا تھا جتنے پر وہ محنت کر سکے یا جو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ بعد میں جب اس نے غلاموں محنت کشوں سے کام لینا شروع کیا تو ان رقبوں کو بھی وسیع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے وسائل رزق پر ذاتی ملکیت نے جنم لیا اور میری اور تیری کی تفریق و تمیز وجود میں آ گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے زمین کے وسیع رقبوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا ان کے پاس ان کی ضروریات سے زائد سامان زیست جمع ہو گیا، اور اسی نسبت سے وہ کمزور انسان ان کے تابع فرمان ہوتے گئے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے محتاج تھے۔ اسی سے رکاوٹوں، کشمکشوں، آویزشوں، فساد انگیزیوں اور خون ریزیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جسے قرآن کریم نے بعضکم لبعض عدو 2/36 کا لازمی نتیجہ قرار دیا ہے۔ انسانوں کے یہ باہمی تصادمات افراد سے آگے بڑھ کر خاندانوں سے قبیلوں اور قبیلوں سے نسلوں اور نسلوں سے قوموں تک پہنچے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں آج انسان اس حالت میں کھڑا ہے کہ اس کا جسم لہو لہان اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں۔
اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ انسانی فکر نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی جس قدر کوشش کی، یہ اور الجھتا گیا۔ اس کی اس وقت تک کی کاوشوں کے سلسلہ اعتراض کی آخری کڑی وہ نظریہ تحریک یا نظام ہے جسے کمیونزم یا سوشلزم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بیشتر اس کے کہ ہم اس نظریہ یا نظام پر تفصیلی گفتگو کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم مغربی مفکرین کی ان کوششوں پر طائرانہ سی نگاہ ڈال لی جائے جو اس باب میں اس سے پہلے کی گئی، تاکہ اس پس منظر میں یہ نظریہ زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آ سکے۔ ہم نے بات شروع کی تھی یونانی مفکر افلاطون سے۔ اس نے کہا کہ اس فساد کا سرچشمہ زمین کی غلط تقسیم ہے۔ اس کا حل اس نے یہ بتایا کہ ہر فرد کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا جائے جو مستقل طور پر اس کی تحویل میں رہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے صرف ایک وارث کی طرف منتقل ہو۔ اس زمین کی پیداوار اس فرد کے خاندان کی مشترکہ ضروریات پوری کرے۔ باللفاظ دیگر اس نے اشتراک کمیونزم کا تصور تو دیا، لیکن جہاں تک زمین کا تعلق تھا اسے محدود رکھا خاندان تک۔ لیکن اس نے کاشتکاروں کے ان خاندانوں کو امور مملکت میں دخل انداز نہیں ہونے دیا۔ حکومت کو اس نے مفکرین اور شمشیر زنوں تک محدود رکھا۔ افلاطون کے شاگرد ارسطو نے اس نظریہ کی مخالفت کی اور کہا کہ مشترکہ ملکیت میں کم از کم چیزیں رکھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں افراد کی ذاتی ملکیت میں دے دی جائیں۔ لیکن افلاطون کا نظریہ تھا یا ارسطو کا، یہ دونوں ناکام رہے، اس لیے کہ یہ دونوں غلاموں محنت کشوں کے وجود کو فطرت کا منشا اور انسان کی تمدنی زندگی کا لازمی تقاضا قرار دیتے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انسان بدستور دو گروہوں میں بٹے رہیں، ایک طبقہ پیدا کرنے والوں کا اور دوسرا ان کی کمائی پر زندگی بسر کرنے والوں کا، جنہیں قرآن کریم مترفین کہہ کر پکارتا اور انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیتا ہے۔ اب ہمیں آگے بڑھ کر 16ویں صدی کے یورپ میں پہنچ جانا چاہیے، جب اس مسئلہ یعنی معاشیات نے ایک الگ اور مستقل شعبہ علم کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس وقت وہاں وہ معاشی نظام رائج تھا جسے عام طور پر مرکنٹلزم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ نظام وہاں 18ویں صدی تک رائج رہا۔ اسے بحیثیت ایک معاشی نظریہ کے سب سے پہلے اٹلی کے ایک صاحب قلم سیرا نے سن 1603 عیسوی میں پیش کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوتھر کی تحریک اصلاح کلیسا کے بعد یورپ میں ہیومنزم کا دورہ تھا۔ اس فلسفہ کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ذاتی مفاد، سیلف انٹرسٹ کے سوا کوئی ایسا جذبہ نہیں جو انسان کو کسی کام کے لیے آمادہ کرے۔ لہذا مفاد خویشی وہ اصول ہے جو کاروبار حیات میں حرکت پیدا کرتا اور اسے رہنمائی دیتا ہے، اور مفاد خویش کا تحفظ ذاتی ملکیت کے سوا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس فلسفہ کا ایک نامور معید ہابز تو یہاں تک کہہ گیا ہے کہ انسان کو حیوانات پر شرف اور امتیاز ہی اس لیے حاصل ہے کہ اس کے ہاں ذاتی ملکیت کا تصور ہے۔ مرکنٹلزم کے معاشی نظام کی عمارت اسی بنیاد پر استوار ہوئی، لیکن انہوں نے ذاتی ملکیت کے تصور کو آگے بڑھا کر قومی ملکیت تک پہنچا دیا اور کہا کہ مملکت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری قوموں سے اس طرح تجارت کرے کہ ان کی دولت کھینچ کر اپنی قوم کی ملکیت میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس معاشی نظام کی بنیاد خالصتاً مادیت یعنی مفاد خویش پر ہے، خواہ وہ مفاد ایک فرد کا ہو یا ایک قوم کا۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دوسروں پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا نام کیپٹلزم یا نظام سرمایہ داری ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں اس نظریہ کے خلاف شدید رد عمل ہوا اور فرانس کے مفکرین کے ایک گروہ نے ایک اور نظام کا نظریہ پیش کیا جو فزیوکریسی کی اصطلاح سے متعارف ہوا۔ اس کے معنی ہے فطرت کی حکمرانی۔ بنیادی طور پر اس کا مفہوم یہ تھا کہ نظام وہی صحیح قرار پا سکتا ہے جو انسانوں کا وضع کردہ نہ ہو، فطرت کا عطا کردہ ہو۔ لیکن چونکہ نہ فطرت کا کوئی متعین مفہوم ان کے سامنے تھا، نہ نظام فطرت کا، اس لیے ان کا اولین مطالبہ یہ تھا کہ فرد کو زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہونی چاہیے
اور حکومت کو اس کے معاملات میں کم از کم دخیل۔ اسی نظریہ کو عدم مداخلت یا لیزز فیئر کہا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کے معاشی نظام کا تعلق ہے، وہ ان کے ایک مشہور رہنما ترگوٹ کا وضع کردہ ہے۔ اس نظریہ کی روح سے معاشرہ دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک طبقہ پیدا کرنے والوں کا اور دوسرا طبقہ بانچ۔ اس کے نزدیک پیدا کرنے والا طبقہ صرف کاشتکاروں کا ہے، باقی لوگوں کی زیست کا دار مدار اس پیداوار پر ہے جو کاشتکار کی ضرورت سے زائد ہو۔ چنانچہ ان کے ہاں کا مشہور مقولہ ہے، غریب کاشتکار، غریب مملکت، غریب بادشاہ۔ ان کے نزدیک معیشت کا بہترین نظام مبادلہ اشیاء، بارٹر سسٹم ہے۔ ایک شخص کے پاس گیہوں ہے لیکن اسے ضرورت تیل کی ہے، دوسرے کے پاس تیل ہے اور اسے گیہوں کی ضرورت ہے، لہذا وہ گیہوں اور تیل کا باہمی تبادلہ کر لیتے ہیں اور اس طرح دونوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنا تیل فالتو ہے جتنے کی کسی کو ضرورت نہیں، تو اس کے لیے اس فاضلہ جنس تیل کا سنبھال کر رکھنا ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کی تحقیق کی روح سے اس مسئلہ کے حل کے لیے چاندی، سونے کے ٹکڑوں کو استعمال میں لایا گیا۔ اس طرح سکہ کا وجود عمل میں آیا۔ شروع میں لوگ ایک دوسرے سے مانگ کر سکوں کو استعمال کر لیتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ سکہ کے مالکوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے سکے دوسروں کے استعمال کے لیے مفت کیوں دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے استعمال یوز کا معاوضہ لینا شروع کر دیا۔ اس کا نام سود یا یوزری تھا۔ ترگوٹ کے نزدیک پانچ طبقوں میں بدترین طبقہ وہ تھا جو پیدا کچھ نہیں کرتا تھا اور دھات کے چند ٹکڑوں کے استعمال کے معاوضہ پر زندگی گزارتا تھا۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ پیداوار کے حقیقی سرچشمہ یعنی کاشتکار کو معاشرہ میں بلند ترین مقام ملنا چاہیے، حتیٰ کہ حکام سے بھی برتر۔ وہ ان حکام کا شمار بھی پانچ طبقہ میں کرتا تھا۔ ممکن ہے فزیوکراٹس کا نظریہ زیادہ پھیل جاتا، لیکن عین اسی زمانے میں اسکاٹ لینڈ میں ایک مفکر پیدا ہوا جو دیگر تمام مفکرین پر چھا گیا۔ اس کا نام ہے ایڈم سمتھ، جس کی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز نے عالمگیر شہرت حاصل کر لی۔ یہ کتاب در حقیقت نظام سرمایہ داری کی بائبل ہے۔ اسمتھ کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ دولت کا سرچشمہ زمین نہیں، صنعت کاری، انڈسٹری ہے۔ اس سے مغرب کے نظام کارخانہ داری کی بنیاد پڑی۔ وہ کہتا ہے کہ جو قوم ایسی چیزیں تیار کرے جن سے دوسرے لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی جائیں، اس کے پاس دوسروں کی دولت کھینچی چلی آئے گی۔ وہ فرد کی ذاتی ملکیت پر کسی قسم کی پابندی کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اس کا نظام خالصتاً مادہ پرستانہ ہے، اس کے سامنے کوئی اخلاقی تصور نہیں۔ اسمتھ کے متبعین میں بینتھم، مالتھوس، ریکارڈو وغیرہ نے اس کے نظریہ کو مزید تقویت پہنچائی اور یورپ میں نظام سرمایہ داری آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے محنت کشوں کے خون چوسنے کے جذبہ کو کس حد تک شدید اور ناقابل تسکین بنا دیا تھا، اس کا اندازہ اس دور کے لٹریچر سے بخوبی لگ سکتا ہے۔ مثلاً ڈیفو نے سن 1704 عیسوی میں ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں لکھا کہ غریبوں کی مدد بالکل نہیں کرنی چاہیے، اگر ان کی مدد کی گئی تو وہ سہل انگار ہو جائیں گی، اور اگر انہیں سرکاری اداروں میں کام پر لگایا گیا تو اس کا اثر پرائیویٹ اداروں پر بہت برا پڑے گا، اس لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنا رزق آپ تلاش کریں اور کام نہ ملنے کی صورت میں فاقہ کشی کریں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ماند ویلی نے اپنی کتاب فیبل آف دا بیسز شائع کی، جس کا ملخص یہ تھا کہ غریبوں سے کام لینے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ کہ انہیں محتاج رکھا جائے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو تھوڑا تھوڑا پورا کیا جائے، انہیں ضروریات زندگی کی طرف سے بے نیاز کر دینا حماقت ہے۔ سوسائٹی کی خوشحالی کا راز اس میں ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تباہ حال اور مفلس رہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں برطانیہ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دیہی آبادی کو کس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ شہروں میں آ کر کارخانوں میں مزدوری کریں۔ اس باب میں ولیم ٹوینسنٹ نے
سن 1785 عیسوی میں اپنی کتاب ڈیزرٹیشن آن دا پور لاز میں لکھا کہ بھوک کا کوڑا ایسا سخت ہے جو وحشی سے وحشی اور تند خو سے تند خو جانور کو بھی رام کر دیتا ہے. اس سے سرکش انسان بھی مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے. اس لیے اگر تم غریبوں سے کام لینا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ فقط ایک ہے، یعنی بھوک. بھوک ہی وہ جذبہ محرکہ ہے جس سے غریب اور محتاج ہر قسم کا کام کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں. یہ تھی وہ فضا جسے نظام سرمایہ داری نے پیدا کر دیا. اس میں شبہ نہیں کہ یہ فضا عام ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود معاشرہ میں کچھ افراد تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے سینے انسانی جذبات ہمدردی سے یکسر خالی نہیں ہو جاتے. چنانچہ وہاں بھی ایسے انسان پیدا ہوئے. غریبوں اور ناداروں کے خلاف نظام سرمایہ داری کی اس شدت نے اس قسم کے انسانوں کے جذبات ہمدردی کو بیدار کر دیا. ان میں سب سے پہلے ہمارے سامنے سینٹ سائمن آتا ہے. اس کا نظریہ یہ تھا کہ محنت کش طبقہ کی جسمانی اور تعلیمی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا کی جائے اور معاشرے کی اثر نو تنظیم اس طرح کی جائے کہ تمام افراد کام کریں اور کوئی شخص بیٹھ کر بیکار دوسروں کی محنت پر زندگی بسر نہ کرے. اس کے متبعین میں بعض گرمروبی تھے جو چاہتے تھے کہ سرمایہ دار طبقہ کو یکسر مٹا دیا جائے اور مزدوروں میں زیادہ سے زیادہ اشتراکیت اور اجتماعیت کا جذبہ پیدا کیا جائے. ان میں سب سے نمایاں شخصیت رابرٹ اوون سن 1771 تا 1858 عیسوی کی ہے. اس کی فکر کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. وہ اپنا کریکٹر خود نہیں بناتا، اس کا معاشرہ اس کا کریکٹر متشکل کرتا ہے. اوون ایک نظری مفکر ہی نہیں تھا، عملی مسلح تھا. چنانچہ اس نے گلاسگو کے نزدیک مزدوروں کے لیے ایک کارخانہ قائم کیا. اس کے پاس ہی ان کی ایک بستی بسائی، ان کے لیے عمدہ رہائش گاہیں تعمیر کیں، مدرسے کھولے، ان کے حفظان صحت کا انتظام کیا. وہ کہتا تھا کہ سرمایہ دار کے لیے 5% سے زیادہ منافع نہیں ہونا چاہیے، باقی سب مزدوروں کی بہبود پر صرف ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ سرمایہ دار طبقہ کی طرف سے اس کی مخالفت ہونی تھی، سو ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ ہوئی. وہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے اور وہ کہتا تھا کہ یہ سب پاگل ہیں. جوں جوں اس کی مخالفت بڑھتی گئی وہ اور متشدد ہوتا گیا. چنانچہ اس کے بعد اس نے مذہب کی بھی مخالفت شروع کر دی. وہ کہتا تھا کہ اس قسم کے تمام باطل نظریوں کا ذمہ دار مذہب ہے. اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. یہ نظریہ اوون ہی کا ہے کہ انسانی ترقی کے راستے میں 3 بڑے موانع ہیں: ذاتی جائیداد، مذہب اور شادی. اس کا خیال تھا کہ صحیح اشتراکی زندگی میں ان تینوں کو مٹا دینا ہوگا. اس قسم کا ایک اشتراکی ریفارمر فرانس کا رہنے والا لوئی بلان تھا. اس کا نظریہ یہ تھا کہ مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے کام مہیا کرے اور یہ کہ مزدوروں کو ان کی محنت کے مطابق ہی معاوضہ نہیں ملنا چاہیے بلکہ اتنا زیادہ ملنا چاہیے جس سے ان کی تمام ضروریات زندگی پوری ہو جائیں. اس جماعت کا ایک اور ممتاز فرد پرادھن سن 1809 تا 1865 عیسوی تھا. یہ در حقیقت مارکسی اشتراکیت کا طائر پیش رس تھا. اس کا نظریہ یہ تھا کہ جائیداد در حقیقت چوری ہے اور جائیدادوں کے مالک سب چور ہیں. وہ کہتا تھا کہ جائیداد اس طرح بنتی ہے کہ دوسرے لوگ محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کا ماحصل کوئی اور لے جاتا ہے. زمین کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ فطرت کا عطیہ ہے جس پر ملکیت کا کسی کو حق نہیں، نہ ہی اسے بٹائی یا پٹا پر دیا جا سکتا ہے. اس سے صرف انسان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. یہ تھا وہ ماحول جس میں کارل مارکس نے آنکھ کھولی، اور یہ تھے وہ اشتراکیین جنہوں نے مارکس کے لیے زمین ہموار کی. مارکس بالخصوص رابرٹ اوون سے بہت زیادہ متاثر تھا. چنانچہ کول جس نے اوون کے سوانح حیات مرتب کیے ہیں لکھتا ہے کہ اشتراکیین کے نزدیک نظریہ اشتراکیت مارکس کا پیدا کردہ ہے، لیکن در حقیقت اس کا مصنف اوون ہے. بلکہ ہم
کہیں گے کہ اس کا چہرہ اس سے زیادہ پرادن کے سر ہے۔ بہرحال یہ تھے وہ مارکس کے پیش رو جن کی فکر سے وہ بہت متاثر تھا۔ کارل مارکس سن 1818 تا 1883 عیسوی یہودیوں نسل جرمنی کا باشندہ تھا۔ برلن یونیورسٹی میں وہ ہیگل کے فلسفہ سے متاثر ہوا اور یہی اس کے معاشی فکر کی بنیاد بنا۔ شروع میں اس نے جرمنی ہی میں اپنی فکر کی اشاعت کی، لیکن وہاں کی فضا سازگار نہ رہی تو وہ پیرس چلا آیا۔ وہاں اس کی ملاقات فریڈرک اینجل سے ہوئی جو اس کی فکر کا بہت بڑا ستون ثابت ہوا۔ وہیں یہ پرادن سے بھی ملا اور اس کے خیالات سے بہت متاثر ہوا۔ اسے پیرس سے نکال دیا گیا تو یہ برسلز چلا گیا اور اس کے بعد لندن، جہاں سے اس کی مشہور کتاب سرمایہ کیپٹل شائع ہوئی، جس نے معاشی فکر کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں مارکس کا فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن میں آپ کو فلسفہ کی گتھیوں میں الجھانا نہیں چاہتا، بالخصوص اس لیے کہ ہمارے پیش نظر موضوع سے اس کا بہت کم تعلق ہے۔ عام فہم الفاظ میں مارکس کے فلسفہ کا ملخص یہ ہے کہ کائنات میں تغیر کا عمل مسلسل جاری ہے۔ یہاں نہ کوئی نظریہ، تصور یا عقیدہ غیر متبدل ہے، نہ کوئی نظام مستقل۔ یہاں ہر شے تغیر پذیر ہے۔ دنیا میں ایک معاشی نظام قائم ہوتا ہے، کچھ عرصہ کے بعد ایک اور نظام اس کی جگہ لے لیتا ہے جو اس کی ضد ہوتا ہے، پھر اس نظام کی جگہ ایک اور نظام لے لیتا ہے جو اس کی بھی ضد ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ تغیرات و ازداد ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ اس وقت نظام سرمایہ داری رائج ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی جگہ ایک اور نظام لے لے جو اس کی ضد ہو۔ یہ نظام اشتراکیت پر مبنی ہوگا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی قوت ہے جو سلسلہ تغیرات و ازداد کو اس نظم و ضبط کے ساتھ وجود میں لاتی ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا تاریخی وجوب ہسٹوریکل نیسیسٹی کی روح سے ہوتا ہے۔ تاریخی وجوب ایک ایسی اصطلاح ہے جو آج تک شرمندہ معنی نہیں ہو سکی۔ نیسیسٹی یا وجوب کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات جو بہرحال ہو کر رہے، اسے ہسٹوریکل ڈٹرمینزم بھی کہتے ہیں، یعنی تاریخی جبریت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ایسا بہرحال ہو کر رہتا ہے، کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی۔ لہذا نظام سرمایہ داری کے لیے اب یہ مقدر ہے کہ وہ مٹ جائے اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام لے لے جو اس کی ضد ہو۔ اس سے ایک بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ مارکس بھی اپنے پیش روؤں کی طرح اپنے سینے میں دل درد مند رکھتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ وہ نظام جس نے انسانیت پر اس قدر ظلم و تشدد روا رکھے ہیں کسی نہ کسی طرح مٹ جائے۔ اس تغیر کے لیے اسے کوئی ایسی اساس نہیں مل سکی جو دلیل و برہان ریزن پر مبنی ہو، اس لیے اس نے نظریہ جبریت کے سایہ میں پناہ لی۔ چنانچہ یہ نظریہ ایک ایسی مبہم اندھی قوت کے تصور پر مبنی ہے جس کے سامنے عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک۔ علامہ اقبال نے مارکس کے اس اندرونی تضاد کو ایک مصرع میں واشگاف کر دیا ہے جب کہا کہ قلبی او مومن دماغش کافر است۔ وہ سینے میں دل تو دردمند رکھتا تھا لیکن اس کی سوچ غلط تھی۔ اس سلسلہ میں مہاتما بدھ کی بین مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرہ پر نظر ڈالی تو اس میں بے شمار اندھے، لولے، لنگڑے، کوڑی، اپاہج دکھائی دیے۔ وہ ایک ریاست کے ولی عہد تھے، اگر ان کی فکر صحیح ہوتی تو وہ لوگوں کے ان مصائب کے حقیقی اسباب کی تحقیق کرتے، اور اس تحقیق میں انہیں نظر آ جاتا کہ اس کی ذمہ داری خود ان کی ریاست کے نظام پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن ان کی سوچ صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے دنیا ہے ہی غیبتوں کا گھر، اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اسے تیاگ کر انسان جنگلوں میں چلا جائے۔ آپ غور کیجئے کہ اس غلط سوچ نے نوع انسان کو کس قدر تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس نے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی جو 2-2.5 ہزار سال سے دنیا کی اس قدر کثیر آبادی کے اعصاب پر مسلط چلا آ رہا ہے، اور جس نے انہیں شل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اوون کا نظریہ یہ تھا کہ نظام سرمایہ داری مذہب کا پیدا کردہ ہے، اس لیے اس نظام سے رستگاری کے لیے مذہب کا مٹا دینا ضروری ہے۔ مارکس انہی فلاسفروں سے متاثر تھا۔
اسی لیے وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ نظام سرمایہ داری کا تختہ الٹنے کے راستے میں مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے اس کا راستے سے ہٹانا از بس ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس نتیجہ پر کیسے پہنچا، اور اس کا جواب نہایت آسان اور پیش پا افتادہ ہے۔ وہ یہودیوں نسل تھا، اور یہودیوں کی صدیوں سے یہ حالت چلی آ رہی تھی کہ وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم بن کر رہ گئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان کی کہیں اپنی حکومت نہ تھی، ان کے رہنے کا ٹھکانہ تک بھی کوئی نہیں تھا۔ انہیں کہتے ہی دی ونڈرنگ جیوز، دشت پیما خانہ بدوش قوم تھے، اور ان کی اس حالت کا ذمہ دار وہ مذہب تھا جسے وہ اس تقدس سے سینے سے لگائے پھرتے تھے۔ مارکس سب سے پہلے اس مذہب سے متنفر ہوا، اس کے بعد اس کے سامنے عیسائیت آئی۔ یہ وہ مذہب تھا جس کے انسانیت کچھ نتائج سے غیر تو غیر، خود عیسائی بھی چلا اٹھے تھے۔ مشہور مورخ اور مفکر رابرٹ برفو اپنی شہرا آفاق کتاب دی میکنگ آف ہیومینٹی میں لکھتا ہے، عیسائیت کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنی ساری تاریخ میں ہمیشہ استبداد کا ساتھ دیا ہے اور اسے تقویت پہنچانے کا ذریعہ بنی ہے، سوائے ان حالات کے جن میں خود کلیسا کا مفاد غریبوں کے مفاد کے ساتھ وابستہ ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی اپنا اثر و قوت کمزوروں کی آزادی اور مستبد قوتوں کی روک تھام کے لیے صرف نہیں کیا، اس کے برعکس اس نے ہمیشہ جور و ستم اور جبر و استبداد کی حمایت کی ہے۔ اس کے بعد برفو اسپانیہ کے پروفیسر ڈاکٹر فالٹا ڈی گریسیا کہ یہ الفاظ نقل کرتا ہے، عیسائیت میں عدل کا تصور بھی اس طرح نامانوس ہے جس طرح ذہنی دیانت کا۔ یہ اس کے تصور اخلاق کے دائرے سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ عیسائیت نے ان لوگوں سے تو شفقت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے جن پر ظلم و ستم ہو، لیکن خود ظلم و ستم کی طرف سے ہمیشہ چشم پوشی کی ہے۔ ذرا سوچئے کہ سینٹ ونسنٹ فرانس کے اس قید خانہ کا معائنہ کرتا ہے جو دنیا میں جیتا جاگتا جہنم ہے۔ وہ وہاں محبت کا پیغام عام کرتا ہے اور گناہگاروں کو توبہ کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہ ظلم و ستم جس پر اس جہنم کا قیام ہے اس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ ظالموں کے پنجائے استبداد میں جکڑی ہوئی انسانیت کی چیخیں نکلتی رہیں، انسانوں کی زندگیاں اور قلوب و اذہان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں، ان کی ہڈیاں چٹکتی رہیں، وہ مٹ جائیں، فنا ہو جائیں۔ عیسائیت فقط اتنا کرے گی کہ انہیں تسلی کی تھپکیاں دیتی رہے گی، لیکن اس کے حیطۂ تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ اس ظلم و ستم کو کس طرح مٹایا جائے جس کی وجہ سے انسانیت ان مصائب کا شکار ہو رہی ہے۔ ان مظالم کے استحصال اور ان سے انسانوں کی نجات کی ذمہ داری کی طرف سے یہ بالکل آنکھ بند کیے رہے گی۔ یہ تھا وہ مذہب جس کے متعلق اس سے پہلے جرمن فلاسفر نیٹشے نے چیخ کر کہا تھا کہ مجھے اس کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے اور اسے اصلی معنوں میں سلیب دینا پڑا۔ یہی تھا وہ مذہب جس کے خلاف اوون نے صدائے احتجاج بلند کی، اور اس سے مارکس متاثر ہوا۔ ہیگل کا ایک اور شاگرد فیورباخ، اس نے اپنی کتاب ایسنس آف کرسچینٹی میں عیسائیت کی تجزیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ یہ اینجلز اور مارکس کا بڑا محبوب تھا۔ انہوں نے مذہب عوام کے لیے افیون ہے کا نظریہ اسی سے مستعار لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب تھا ہی ایسا جس کے خلاف ہر دل دردمند، سراپا نالا اور ہمتن انقلاب بن جاتا۔ لہذا اگر مارکس نے بھی اس کی مخالفت کی تو اس میں وہ حق بجانب تھا، البتہ اس کے جذبات کی شدت اور سوچ کی غلطی یہ تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس مذہب یا اسی جیسے دیگر مذاہب کی مخالفت کرتا، اس نے مستقل اقدار، غیر متبدل اصول حیات اور قانون مکافات عمل ہی سے انکار کر دیا۔ انہی کے انکار کو خدا، وحی اور آخرت کے انکار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اخلاق، مذہب، معبادت، طبیعت اور اسی قسم کے دوسرے تصورات اپنا آزاد وجود کہیں نہیں رکھتے، نہ ان کی کوئی تاریخ ہے، نہ نشو و نما، بجز اس کے کہ انسان جب اپنے معاشی ذرائع کو نشو و نما دیتا ہے
تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے افکار و تخیلات کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ انہی کا نام اخلاق اور مذہب ہے، دی کیپٹل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے مفکر سے جس کی فکر نے نوع انسان کے ایک کثیر حصہ کو متاثر کرنا اور نہ معلوم کب تک کرتے چلے جانا تھا، یہ توقع کرنا کچھ زیادتی نہیں ہوگا کہ اس نے جہاں یہودیت، عیسائیت اور شاید بدھ مت جیسے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا تھا، دنیا کا ایک ایسا ہی عظیم مذہب اسلام اس کے سامنے تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ایسا کرنا اس کے لیے چندہ مشکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اس مذہب کا ضابطۂ حیات قرآن مجید دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اگر خالی الذہن ہو کر قرآن کریم کا مطالعہ کر لیتا تو ہمیں یقین ہے کہ اس کی فکر اس قدر تخریبی راستے اختیار نہ کرتی، لیکن افسوس ہے کہ اس نے ایسا نہ کیا۔ اس کے لٹریچر میں کہیں قرآن کا نام تک دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جذباتی انسان تھا، اپنے جذبات کی شدت کی رو میں بہہ گیا۔ اس سے انسانیت کو کس قدر نقصان پہنچا اسے تو چھوڑیے، اس سے خود اس کا وہ نظام جس کے لیے اس نے اس قدر سختیاں جھیلی اور مصائب برداشت کیے تھے، گونگے کا خواب، شاعر کی تخیلاتی جنت یوٹوپیا اور ناممکن العمل فلسفہ بن کر رہ گیا۔ تفصیل اس اجمال کی ابھی سامنے آتی ہے۔ مارکس نے کہا کہ نوع انسان کی مشکلات کا حل وہ معاشی نظام ہے جس میں ذرائع پیداوار ذاتی ملکیت کی بجائے معاشرہ کی تحویل میں رہیں اور جس میں ہر فرد اپنی اپنی استعداد کے مطابق جان مار کر محنت کرے اور اس کی محنت کا ماحصل معاشرہ کی مشترکہ تحویل میں رہے، جہاں سے ہر فرد کو اس کی ضروریات کے مطابق ملتا جائے۔ اس طرح نہ کوئی فرد اپنی ضروریات سے محروم رہے گا اور نہ کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زائد باقی بچے گا۔ اس پر اس کے رفقا جوش مسرت سے اچھل پڑے۔ انہوں نے پالیا کے شور سے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ابن آدم کو اب وہ جنت ملا ہی چاہتی ہے جسے اس نے کھو دیا تھا اور جس کی تلاش میں وہ صدیوں سے آن سوراندہ اور این سو درماندہ مارے پھر رہا تھا۔ جب ان کے جذبات کی شدت میں کمی واقع ہوئی تو انہوں نے مارکس سے کہا کہ آپ کے پیش کردہ فارمولہ کی شق اول پر تو خیر کسی نہ کسی طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ معاشرہ قوت فراہم کر لے تو وہ ذرائع پیداوار کو ان کے موجودہ مالکوں کے ہاتھوں سے چھین کر اسے اپنے قبضہ میں لے سکتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کی شق دوم پر کس طرح عمل کیا جا سکے گا، یعنی اس شق پر کہ ہر شخص جان مار کر محنت کرے اور اس کے ماحصل سے صرف اپنی ضروریات کے مطابق لے، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ اس کا اتنا حصہ تو قابل فہم ہے کہ جن لوگوں کی ضروریات ان کی محنت کے ماحصل سے پوری نہیں ہوتی وہ اس نظام پر لبیک کہہ دیں گے، اگرچہ وہ بھی رفتہ رفتہ اپنی محنت کو کم کر دیں گے، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی تمام ضروریات معاشرہ کی طرف سے پوری ہوتی ہیں تو انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ جان مار کر محنت کریں۔ لیکن یہ بات تو قطعاً سمجھ میں نہیں آتی کہ جن لوگوں کی محنت کا ماحصل بہت زیادہ ہوگا اور ضروریات کم، وہ اس نظام کی طرف کیوں آئیں گے؟ وہ کون سا جذبہ محرکہ ہوگا جس کی روح سے وہ جان مار کر محنت کریں اور ایک آدھ دن ہی ایسا نہ کریں، عمر بھر ایسا کرتے رہیں اور اس میں سے کم از کم لیں، باقی سب دوسروں کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ کون سا جذبہ محرکہ ہوگا جو انہیں اس پر آمادہ کر دے گا اور استقامت سے اس پر مسلسل چلاتا رہے گا؟ ہمیں یہ سمجھا دیجیے۔ اور مارکس کا جواب یہ تھا کہ یہ بات خود میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، اس پر تو میرا ایمان ہے کہ نوع انسانی کی مشکلات کا حل یہی ہے، لیکن یہ ممکن العمل کیسے ہوگا، اس کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ مارکس کی تحریریں اس حقیقت کی غماز ہیں کہ وہ ان کے مسلسل تقاضوں سے جلا اٹھتا، وہ انہیں یوٹوپینز، خوابوں کی دنیا میں رہنے والے پکارتا اور ان سے کہتا کہ وہ اس بحث کو نہ چھیڑا کریں۔ ان کی پارٹی میں مارکس کے بعد لینن آتا تھا، وہ اس کی طرف رجوع کرتے تو وہ بھی اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ نوع انسان کن مراحل سے گزر کر اور کن عملی اقدامات کی روح سے اس بلند مقصد کو حاصل کر سکے گی، اس کی بابت
ہم نہ کچھ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی مواد ایسا نہیں جس سے ان سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ ایسا کچھ صرف رضامندانہ ہو سکتا ہے۔ کمیونزم میں ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ ہوگا کیسے، اس کی بابت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مارکس اینجلز مارکسزم بائی لینن، پیج 355 تا 58۔ یہ ہے وہ مقام جہاں مارکس ناکام رہ گیا، اور اس لیے کہ جن حقیقتوں سے اسے اس سوال کا جواب ملنا تھا ان سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ یہ نتیجہ تھا اس کی کافر دماغی کا، اور مارکس ہی نہیں، یہ وہ مقام ہے جس پر آج بھی کمیونزم کا ہر دائی اسی طرح ششدر و حیران اور خاسر و ناکام کھڑا ہے۔ ان میں سے بھی کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں کہ وہ جذبہ محرکہ کیا ہوگا اور کیسے پیدا ہوگا جس کی روح سے کمیونزم کا نظام ممکن العمل قرار پا سکے گا۔ مارکس اور اس کے رفقا کی یہی ناکامی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے طے کیا کہ ہمیں کمیونزم کے نظام کو چھوڑ کر سر دست اس فارمولہ کی شک اول کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس شک پر عمل پیرا ہونے کی کہ ذرائع رزق ان کے موجودہ مالکوں کے ہاتھ سے چھین کر اسٹیٹ کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ اسے سوشلزم کہا جاتا ہے، جیسا کہ مارکس کے رفقا نے کہا تھا۔ اس شک پر قوت اور تشدد کی روح سے ہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو سوشلزم اور تشدد لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ لینن اپنی کتاب اسٹیٹ اینڈ ریولوشن میں اینجلز کے ایک مقالہ کا اقتباس دیتے ہوئے لکھتا ہے، انقلاب ایک ایسا عمل ہے جس کی روح سے آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصہ پر اپنا اختیار و تسلط، قوت و استبداد، نو کے شمشیر، گولیوں کی بوچھاڑ اور آتشی گولوں کے دھماکے سے زبردستی قائم کرتا ہے۔ سوشلزم میں نظام حکومت کس قسم کا قائم ہوگا، اس کے متعلق مارکس لکھتا ہے، نظام سرمایہ داری اور کمیونزم کے درمیان عبوری دور میں وہ طریقہ کار فرما ہوگا جس کی روح سے اول الذکر ثانی الذکر میں بتدریج تبدیل ہوگا۔ اسی نسبت سے اس عبوری دور میں یعنی سوشلزم میں سیاسی نظام بھی عبوری قسم کا رائج ہوگا۔ اس میں اسٹیٹ محنت کشوں کی ڈکٹیٹرشپ کا نام ہوگا۔ اس ڈکٹیٹرشپ کے متعلق اسٹالن اپنی کتاب لیننزم میں لکھتا ہے، ڈکٹیٹر ایک ایسی مختار عام ہستی کا نام ہے جس کا وجود یکسر قوت پر فائز ہو، ایسی مطلق العنان ہستی جو کہ قانون اور ضابطہ کی پابند نہ ہو۔ آئینی نظام حکومت کے علمبردار سن لیں اور اچھی طرح سن لیں کہ ڈکٹیٹرشپ کے معنی ہے قوت لامحدود اور قاہرہ قوت جو جبر و اکراہ پر مبنی ہو اور جسے آئین و دستور اور قانون و شریعت سے کچھ واسطہ نہ ہو۔ یہ ڈکٹیٹرشپ عام افراد معاشرہ ہی کو جبر و اکراہ سے اپنے قابو میں نہیں رکھے گی، خود اپنی پارٹی کا ڈسپلن بھی اسی انداز سے برقرار رکھے گی۔ انقلاب روس 1917 عیسوی میں عمل میں آیا اور لینن نے سن 1920 عیسوی میں کہا تھا کہ اس حقیقت کو اب ہر ایک نے محسوس کر لیا ہوگا، باشویک 2.5 سال تو ایک طرف 2.5 ماہ تک بھی برسر اقتدار نہیں رہ سکتے تھے اگر ہماری پارٹی میں متشدد اور صحیح معنوں میں فولادی ڈسپلن قائم نہ رکھا جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مارکسی نظریہ کی روح سے سوشلزم کا قیام تشدد اور قوت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ تشدد اور قوت خود پارٹی کے اندر بھی کار فرما رہے گا، اور یہ سب کچھ ڈکٹیٹر کے قاہرانہ اختیارات کی روح سے ہوگا۔ تشدد ہی نہیں بلکہ اس میں کسی قسم کے ضابطہ اخلاق کی بھی پابندی نہیں ہوگی۔ لینن نے سن 1920 عیسوی میں یوتھ کمیونسٹ لیگ کی تیسری کانگریس میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی وافق الفطرت سرچشمہ یعنی وحی خداوندی یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کردہ ہوں۔ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے۔ یہ تصور ذمہ داری اور سرمایہ داری کے مفاد کی حفاظت کی خاطر محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریکی اور دھند میں رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ضابطۂ اخلاق محنت کشوں کی طبقاتی جنگ کے مفاد کے تابع ہے۔ یہی ہمارے ضابطۂ اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے
کہ ان کا ضابطہ اخلاق احکام خداوندی پر مبنی ہے۔ ہم اس تصور کو ٹھکراتے ہیں۔ ہم خدا کی ہستی کے قائل نہیں۔ اخلاق انسانی معاشرہ ہی کا نام ہے۔ اس کے ماوراء جو کچھ ہے فریب ہے۔ ہم کسی ابدی طاقت کے قائل نہیں۔ اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضع کیے گئے ہیں، ہم ان سب کا پردہ چاک کر کے رکھ دیں گے۔ مارکس اینجلز مارکسزم۔ جس طرح ہم تشدد کے متعلق بتا چکے ہیں کہ وہ برسر اقتدار پارٹی یا ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے عوام پر ہی روا نہیں رکھا جائے گا، بلکہ خود اپنی پارٹی میں بھی انہی آہنی زنجیروں کے ذریعے ڈسپلن قائم کیا جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ، فریب دہی اور دیگر اخلاقی حدود شکنی بھی عوام تک ہی محدود نہیں رکھی جائے گی، پارٹی کے اندر بھی یہی روش رہے گی۔ گولنز نے اپنی کتاب اوور تھریٹنڈ ویلیوز میں لکھا ہے کہ جب مشہور اشتراکی رہنما ڈاکٹر جی لوکنس سے پوچھا گیا کہ کیا اشتراکی لیڈروں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے افراد سے بھی جھوٹ اور فریب دہی سے کام لیں، تو اس نے کہا، اشتراکی اخلاق کی روح سے یہ فریضہ سب سے اہم ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ اندر ضرورت بددیانتی اور بے ایمانی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے جس کا ہم سے انقلاب نے مطالبہ کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ انتہا ہے جس پر ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے گروہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ ان کا اپنا ایک آئین اور ضابطۂ اخلاق ہوتا تھا جس پر وہ پارٹی کے اندر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے، لیکن سوشلزم ایسا نظام ہے جو تشدد، جھوٹ، فریب، بددیانتی، عہد فراموشی میں اپنے اور پرائے کسی میں بھی تمیز نہیں کرتا۔ آپ جب کسی کمیونسٹ سے بات کریں اور اس سے کہیں کہ کیا یہ ہے وہ نظام جسے آپ نوع انسان کی بہبود کے لیے دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جواب میں کہہ دے گا کہ تشدد ہو یا اخلاق باختگی، اس سے معاشی عدل تو قائم ہو جائے گا، طبقاتی تقسیم کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیں ذرائع کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس مقصد کو اہمیت دینی چاہیے جس کے حصول کے لیے وہ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ means are justified by the end achieved۔ قطع نظر اس امر کے کہ جس میکیاولی مقولہ کو یہ لوگ اس طرح ایک حقیقت مسلمہ کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، وہ کہاں تک صحیح ہے۔ سوشلزم میں اس قسم کے انسانیت سوز اور حدود فراموش ذرائع سے وہ مقصد بھی حاصل نہ ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے یہ ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ہمارے ہاں کے کمیونسٹوں میں شاید ہی ایسے ہوں، اور اگر ایسے ہوں گے بھی تو بہت کم، جنہوں نے کمیونزم یا سوشلزم کا عملی سطح پر مطالعہ کیا ہو۔ یہ بالعموم جذباتی ہوتے ہیں اور محض سنی سنائی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اور تو اور خود مارکس نے کہہ دیا تھا کہ سوشلزم کی روح سے معاشی عدل حاصل نہیں ہو سکے گا۔ سنیے اس نے اس باب میں کیا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ لوگوں کی صلاحیتیں اور حالات مختلف ہیں، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی مجرد، کسی کے بچے کم ہیں، کسی کے زیادہ، لیکن سوشلزم کے اصول تقسیم کی روح سے ایک کو زیادہ ملے گا، دوسرے کو کم، لہذا ایک مقابلتاً امیر ہوگا، دوسرا غریب۔ اس لیے لینن کے الفاظ میں اس نظام میں مساوات اور عدل نہیں ہوگا، اس میں دولت کا تفاوت اور غیر منصفانہ تفاوت باقی رہے گا۔ مارکس کے الفاظ میں یہ اس نظام سوشلزم کا بہت بڑا سقم ہے، لیکن اس عبوری دور میں، یعنی جب تک سوشلزم کا نظام قائم رہے گا، یہ سقم باقی رہے گا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ لینن۔ یہ ہے سوشلزم کا ماحصل خود مارکس اور لینن کے الفاظ میں، اور اس کا ثبوت ہر وہ ملک پیش کر رہا ہے جہاں سوشلزم رائج کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جس نظام میں طبقاتی تفاوت بدستور باقی رہے اور معاشی عدل قائم ہی نہ ہو سکے، اسے آپ
कब तक डंडे के जोर पर कायम रख सकेंगे। ये हजरात झट से कह दिया करते हैं कि देखिए ये निजाम चीन में किस हुस्न खूबी से चल रहा है। इन्हें कौन बताए कि चीन में ये निजाम अपनी खूबियों की वजह से नहीं चल रहा, ये महज माओ की शख्सियत की वजह से चल रहा है। उस कौम ने अपने इस सरबराह को अपना माबूद बना रखा है। वो उसकी परस्तिश करते हैं और उसकी लाल किताब को आसमानी सहीफा से भी ज्यादा मुकद्दस समझते हैं। वहां इस निजाम के चलने की वजह माओ की परस्तिश है। उसके बाद देखिएगा कि वहां भी क्या होता है। याद रखिए, कोई ऐसा निजाम जो मुहकम बुनियादों पर उस्तवार न हो और महज शख्सियतों के सहारे चल रहा हो, कामयाब नहीं हो सकता। सोशलिज्म की बुनियाद कोई नहीं। सोशलिज्म के मुतल्लिक ये कुछ कह लेने के बाद हम इस मुकाम की तरफ लौटते हैं जहां मार्क्स नाकाम रहा है। हम इससे मुत्तफिक हैं कि इंसानियत की मुआशी मुश्किलात का हल इसी उसूल पर अमल पैरा होने में है कि हर शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम करे और अपनी जरूरियात के मुताबिक ले। लेकिन मार्क्स को वो बुनियाद नहीं मिल सकी जिस पर इस निजाम की रफी शान अमारत उस्तवार हो। वो जज्बा नहीं मिल सका जो इतने अजीम ईसार का मुहर्रिक बन सके। लेनिन ने कहा था कि ऐसा कुछ सिर्फ रजाकाराना तौर पर हो सकेगा और उसके लिए जिस जज्बा की जरूरत है हमें कुछ मालूम नहीं कि वो कैसे पैदा हो सके और किस तरह कायम रह सकेगा। यही थी वो हकीकत जिसकी तरफ अल्लामा इकबाल ने इनकलाब रूस के बाद उसे मुखातब करते हुए कहा था कि ए के मी ख्वाही नजाम आलमे जुस्ताई उ रा असासे मुहकमे दास्ताने कुहना शुस्ती बाब बाब फिक्र रा रोशन कुन अज उम्मुल किताब। आइए हम देखें कि उम्मुल किताब वो असासे मुहकम किस तरह मुहैया करती है। इस असासे मुहकम का नाम है ईमान। हमारे यहाँ के और शायद बाकी दुनिया के कम्युनिस्टों की भी कैफियत ये है कि जो ही उनके सामने ईमान या खुदा का नाम लिया जाए, ये एक तहकीर आमेज तबस्सुम बल्कि इस्तेहजा आलूद कहकहा से उसका इस्तकबाल करते और इस किस्म के रटे रटाए फिक्रे बोलकर बात खत्म कर देते हैं कि ईमान अंधी अकीदत का नाम है जिसे खौफ से पैदा किया जाता और जहालत के सहारे कायम रखा जाता है। अब इस किस्म की तोहम परस्तियों का जमाना नहीं रहा। हमने मफाद परस्तों की कारगाह में डले हुए इन तमाम बुतों को पाश पाश करके रख दिया है, वगैरह वगैरह। वो इस किस्म के अल्फाज दोहराकर अपनी इनकलाब पसंदी का रोब गांठना या इल्मियत की दाग बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मार्क्स, एंजल्स वगैरह ने कम अज कम ईसाइयत का तो मुतालिया किया था, लेकिन इन हजरात ने किसी मजहब का भी मुतालिया नहीं किया होता। उनके मुबलिग इल्म का मुंतहा इस किस्म की सुनी सुनाई बातें होती हैं। इन हजरात का सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आप खुदा का वजूद साबित कीजिए, और साबित कीजिए से उनकी मुराद ये होती है कि इन्हें बताइए कि वो देखिए सामने पहाड़ी पर खुदा बैठा है। कबल उसके कि हम उनकी खिदमत में अर्ज करें कि ईमान किसे कहते हैं और खुदा पर ईमान से मफहूम क्या है, हम खुद उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो ये कि कम्युनिज्म की बुनियाद मार्क्स के इस नजरिया पर है कि मुआशी तगय्युरात एक लगे बंदे कानून के मुताबिक रूनुमा होते रहते हैं जिसमें कभी तब्दीली नहीं होती। सवाल यह है कि वो कौन सी कुव्वत है जिसकी रूह से ऐसा कुछ इल्तिजामन होता रहता है। मार्क्स ने उसका नाम तारीखी वजूब रखा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप तारीखी वजूब या उसकी कुव्वत मुहर्रिका या नाफिजा का इसी किस्म का सबूत पेश कर सकते हैं जिस किस्म का सबूत आप वजूद बारी ताला के मुतल्लिक तलब फरमाते हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप उसे एक हकीकत और अब्दी ताकत तस्लीम किए जाएंगे। आप सोचिए कि आप तारीखी वजूद पर बिला सबूत और बिला दलील ईमान रखते हैं और उसे अंधी अकीदत से ताबीर नहीं करते, लेकिन अगर कोई और ईमान का नाम लेता है तो आप ये तहकीक किए बगैर कि इससे उसकी मुराद क्या है, इस पर अंधी अकीदत का लेबल लगाकर उसे इस्तेहजा के सैलाब में बहा देना चाहते हैं। माफ कीजिए, इस किस्म का अंदाज टी या काफी हाउस में तो शाया निशान करार पा सकता है, इल्म की बारगाह में नहीं। अब सुनिए कि अल इल्म यानी कुरान करीम की लुग़त में ईमान का क्या मफहूम होता है। कुरानी इस्तिलाह में ईमान रखने वालों को मोमिन कहकर पुकारा जाता है और मोमिन के मुतल्लिक वो कहता है कि ये वो लोग हैं कि
اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا 25/73۔ جب ان کے سامنے اور تو اور خود خدا کی آیات بھی پیش کی جائیں تو یہ بہرے اور اندھے بن کر انہیں قبول نہیں کر لیتے۔ فرمائیے کیا ایسے ایمان کو اندھی عقیدت کہا جائے گا؟ اس ایمان یعنی خدا پر ایمان کی طرف دعوت دینے والے نے پکار کر کہہ دیا تھا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی 12/108۔ میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو اعلی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبعین کی بھی یہی روش ہوگی۔ ان حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک غیر مسلم مترجم AJ Abercrombie اعلی بصیرت کا ترجمہ وتھ شور نالج کرتا ہے اور ڈاکٹر سید عبد اللطیف مرحوم ان الفاظ کا ترجمہ فرم کنوکشن کرتے ہیں۔ کہیے کیا اسے اندھی عقیدت کہا جائے گا؟ قرآن اپنے مخالفین سے کہتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دلائل پیش کرتا ہوں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین 2/111۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس کی تائید میں دلائل پیش کرو۔ ہمارے ہاں بلا دلیل و برہان نہ کوئی بات منوائی جاتی ہے نہ مانی جاتی۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے ایمان سے مفہوم، یعنی ایسا محکم یقین جو علم و بصیرت کا پیدا کردہ اور دلائل و براہین کی روح سے پختہ ہو۔ اب آئیے ہستی باری تعالیٰ پر ایمان کی طرف۔ ہمارے زمانے میں سائنس طبیعت کی دنیا میں جو مقام ایڈنگٹن کو حاصل ہے، ارباب علم سے پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنی کتاب سائنس اینڈ دا ان سین ورلڈ میں لکھتا ہے، اصل سوال خدا کی ہستی کا نہیں بلکہ اس امر کا یقین ہے کہ خدا بذریعہ وہی انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی وجود باری تعالیٰ سے متعلق نظری بحثوں سے آگے بڑھ کر دیکھنا یہ چاہیے کہ جس رہنمائی کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ملی ہے وہ کس قسم کی ہے اور اس کی صداقت کا ثبوت کیا ہے۔ جس رہنمائی کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ وہی پر مبنی ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق ذرا آگے چل کر بات سامنے آئے گی۔ یہاں اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن اس کے مبنی پر صداقت ہونے کے لیے بھی نظری دلائل کافی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے نتائج سے پرکھ کر دیکھو، اگر اس کے نتائج اس کے دعویٰ کے مطابق ہیں تو یہ اس کی صداقت کا ثبوت ہے، اگر ایسا نہیں تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ میں نظری بحثوں میں الجھنا نہیں چاہتا، ایک نظام میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے برعکس دوسرا نظام تم پیش کرتے ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میرا پیش کردہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمارا نظام کامیاب ہوگا۔ تمہارے اور میرے دعوی کے پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اعملوا علی مکاناتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون 6/136۔ تم اپنے پروگرام پر عمل کرو، مجھے اپنے پروگرام پر عمل کرنے دو، نتائج خود بتا دیں گے کہ کون اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ لیکن اتنی بات میں ابھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو نظام ظلم و استبداد اور سلب و نہب ایکسپلوٹیشن پر مبنی ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے وہ رہنمائی، وہ اصول جسے وحی نے پیش کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس رہنمائی کے متعلق یہ کیوں تسلیم کیا جائے کہ یہ وحی پر مبنی ہے؟ یہ کیوں نہ مانا جائے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان اور واضح ہے۔ فکر انسانی یعنی موضوع زیر نظر کی نسبت سے مارکس نے یہ اصول پیش کیا کہ دنیا میں ہر نظریہ اور ہر نظام تغیر پذیر ہے۔ آج ایک نظام وجود پذیر ہوتا ہے، وہ کچھ عرصہ تک کار فرما رہتا ہے، اس کے بعد وہ مٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا نظام لے لیتا ہے جو اس کی ضد ہوتا ہے۔ یعنی کچھ عرصہ سے نظام سرمایہ داری کا دورہ تھا، وہ مداری تماشا دکھا کر چلا جا رہا ہے اور اس کی جگہ اس کی ضد اشتراکیت کا نظام قیام پذیر ہو رہا ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ نوع انسان کی ان مشکلات کو حل کر دے گا جن سے وہ اس وقت دوچار ہے۔ بہت اچھا، ہم مانے لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ثابت ہوگا، لیکن اس کا کیا علاج کہ جب یہ اپنے نتائج پیدا کرے گا
تو اس اصول کے مطابق جسے فکر انسانی نے پیش کیا ہے اس کے بھی بوریا بستر باندھنے کا وقت آ جائے گا اور اس کی جگہ وہ نظام لے لے گا جو اس کی ضد ہوگا۔ اس کے برعکس وہی یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض 13/17، جو نظام نوع انسان کے لیے منفع بخش ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ وہ اصول ہے جو بالکل تغیر پذیر نہیں، یہ ہمیشہ غیر متبدل رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64، خدا کے بنائے ہوئے اصولوں میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ان اصولوں کو مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ہم اپنے ان دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ دیانتداری سے بتائیں کہ ان کے نزدیک وہ نظریہ یا فلسفہ حیات بہتر اور قابل قبول ہوگا جس کی بنیادوں پر ایسا نظام قائم ہو سکے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوع انسان کے لیے منفعت بخش ہو، یا ایسا نظریہ یا فلسفہ حیات جس کی بنیادوں پر ایسا نظام قائم ہو جو کچھ وقت کے لیے انسانیت کے لیے منفعت بخش ہو سکے، اس کے بعد اس نظام کے لیے جگہ خالی کر دے جو اس کی ضد ہو، یعنی جس میں پھر اسی سابقہ ظلم و استبداد اور سلب و نہب و استحصال کا دورہ شروع ہو جائے۔ سوچئے اور پھر دیانتداری سے کہیے کہ ان دونوں میں سے کون سا نظریہ یا فلسفہ حیات نوع انسان کے حق میں بہتر ہوگا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی قرآن کریم کی روح سے ایمان کے مفہوم کی۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایسے اصولوں کی صداقت پر یقین محکم جو علم و بصیرت پر مبنی ہوں اور دلائل و براہین ان کی تائید کریں، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے منافعت بخش ہوں، جن کے نتائج ان کی صداقت کا ثبوت پیش کریں، جو غیر متبدل ہوں، یعنی ان پر جب بھی عمل کیا جائے وہ ویسے ہی نتائج برآمد کر سکیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا ایمان قلب و دماغ کی کامل رضامندی ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین 2/256، دین میں جبر و اکراہ کا کوئی کام نہیں، جبر و اکراہ سے قلب و دماغ کی رضامندی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ حیرت ہے کہ یہ حضرات علم و دانش کے اس قدر بلند آہنگ تعاوی کے باوجود ریشنل فیتھ اور ار ریشنل فیتھ میں تمیز و تفریق نہیں کر سکتے۔ مشہور سائیکالوجسٹ ایرک فروم ان میں فرق کرتا ہوا کہتا ہے کہ ار ریشنل فیتھ یہ ہے کہ کسی بات کو محض اس لیے تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی اتھارٹی یا لوگوں کی اکثریت ایسا کہتی ہے۔ اس کے برعکس ریشنل فیتھ کی اصل و اساس ایک ایسے آزادانہ تیقن کنوکشن پر ہوتی ہے جو انسان کے تخلیقی مشاہدہ یا فکر پر مبنی ہو۔ قرآن کریم ریشنل فیتھ کو ایمان کہہ کر پکارتا ہے اور ار ریشنل فیتھ کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے اس مقام کی طرف جہاں مارکس اور اس کے ہم نواؤں نے کہا تھا کہ نوع انسان کی مشکلات کا حل ایسا نظام ہے جس میں ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق جان مار کر محنت کرے اور اس کے ماحصل سے صرف اپنی ضروریات کے مطابق لے، لیکن ہمیں وہ جذبہ محرکہ انسینٹو نہیں ملتا جس کی روح سے لوگ ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ جذبہ محرکہ دل و دماغ کی کامل رضامندی کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، شاید نوع انسان مزید مراحل طے کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچ جائے۔ اس دوران میں ہمیں برسبیل تنزل سوشلزم کا نظام رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جسے تشدد اور قوت کی روح سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اس کے لیے نوع انسان کو کسی مزید مرحلہ کے طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جذبہ محرکہ دل و دماغ کی یہ کامل رضامندی مستقل اقدار خداوندی پر ایمان سے حاصل ہو سکتی ہے، جسے یہ حضرات اپنی غلط نگہی، تحقیق کی کمی، جذبات کی شدت اور جلد بازی کی وجہ سے مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے خود ہی کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے اور پھر چیخ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نوع انسان کی مشکلات کا حل اس نظام میں ہے جس میں تمام افراد کے رزق، ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری اس نظام کے سر ہو جو اقدار خداوندی کے مطابق قائم ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6۔ یہ مقصد اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ بنیادی سرچشمہ رزق
ارض پر کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو بلکہ یہ اس نظام کی تحویل میں رہے. للہ ملک السماوات والارض 45/27. اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق محنت کرے. لیس للانسان الا ما سعی 53/39. اس محنت کے ماحصل میں سے صرف اپنی ضروریات کے لیے لے، باقی سب اپنے دل و دماغ کی کامل رضامندی سے دوسرے ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دے. یسالونک ماذا ینفقون قل العفو 2/219. بلکہ اندر ضرورت جن لوگوں کی ضرورت زیادہ ہو انہیں اپنے آپ پر بھی ترجیح دے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 59/9. اور یہ سب کچھ اس لیے کرے کہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اس کے لیے وہ نہ کسی سے ستائش کا متمنی ہو نہ صلہ کا امیدوار. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 86/9. اور ایسا عمر بھر کرتا چلا جائے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون 3/101. ہم پوچھتے ہیں ان حضرات سے کہ اس ایمان میں کون سی بات قابل اعتراض ہے اور کون سی شک انتی عقیدت پر مبنی. اب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ایمان کی وہ کون سی بنیادی شک ہے جس پر قرآن کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے. جس قدر یہ سوال اہم ہے اسی قدر قرآن کی روح سے اس کا جواب آسان. معاشی نظام کوئی بھی ہو اس کے دو اہم ستون ہوتے ہیں، ایک وسائل پیداوار اور دوسرے سامان زیست پیدا کرنے کی انسانی صلاحیتیں. انہی دو ستونوں کے صحیح ہونے کی صورت میں وہ نظام صحیح ہو سکتا ہے اور انہی کے غلط ہونے سے غلط. اب دیکھیے کہ اس کے لیے قرآن کریم وہ کون سا محور تجویز کرتا ہے جس کے گرد اس نظام کی ساری مشینری گردش کرتی ہے. وہ محور ان 4 لفظوں پر ایمان ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ 16/53. آسان ترین زبان میں ان 4 لفظوں کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے وسائل رزق ہوں یا انسانی صلاحیتیں، ان میں سے کوئی چیز بھی میری اپنی نہیں، یہ سب خدا کی عطا فرمودہ ہیں. یہ میرا ایمان ہے اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہونا میرا نسب العین حیات. یعنی یہ ایمان کے عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے. آئیے بارگاہ قرآنی سے اس اجمال کی تفصیل طلب اور تلاش کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں جو تمہیں خدا کی طرف سے نہ ملی ہو. دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نعمت میں کیا کچھ شامل ہے. اس لفظ نعمت کے لغوی معنی ہے ہر وہ شے جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہو. مال و دولت، آسودگی اور خوشحالی، زندگی کی ہر آسائش، نیز سرفرازی اور سربلندی، ان تمام مفاہیم کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اس کے ان معانی پر غور کیجیے اور پھر دیکھیے کہ زندگی کی کون سی خوشگواری اور سربلندی ہے جو اس میں شامل نہیں ہو جاتی. اور جب ایک مومن یہ کہتا ہے کہ ان میں سے جو کچھ بھی مجھے حاصل اور میسر ہے نہ وہ میری ملکیت ہے نہ ہی وہ میرے کسب و ہنر کا نتیجہ، یہ سب خدا کی ملکیت اور اسی کا عطا کردہ ہے تاکہ میں اسے اس کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق صرف میں لاؤں، تو وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے. اس مقام پر اتنا اور واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو خدا اپنی کہتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی اور اسے اسی کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق صرف میں لانا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ جن امور کا پورا کرنا خدا اپنی ذمہ داری قرار دیتا ہے، عملاً وہ ذمہ داری اس نظام کے ذریعے پوری ہوتی ہے جو اس کے متعین کردہ پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے وجود میں آئے. اس کو نظام خداوندی یا اسلامی مملکت کہہ کر پکارا جاتا ہے. لفظ نعمت کے اجمالی مفاہیم کو آپ نے دیکھ لیا. اب دیکھیے قرآن کریم عملاً کون کون سی چیزوں کو اس میں شامل کرتا ہے. بغرض اختصار میں ان میں سے ایک دو مثالوں پر اکتفا کروں گا. ان کی تفاصیل میری تصانیف میں ملیں گی. سب سے پہلے سامان زیست رزق کو لیجیے. اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن پر زندگی کی بقا اور استحکام کا دار و مدار ہے.
اس کے متعلق سورہ فاطر میں اجمالی طور پر کہا کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم یرزقکم من السماء والارض 35/3 اے نوع انسان تم اللہ کی ان نعمتوں کو ہر وقت سامنے رکھو جن سے اس نے تمہیں نوازا ہے. وہ تمہیں آسمانی فضا اور زمینی زرخیزی دونوں کے ذریعے سامان زیست عطا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے. سورہ نحل میں ہے کہ خدا نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو قانون کی زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ غذا حاصل کرو. نیز سامان زیبائش و آرائش مثلا موتی. پھر زمین کو دیکھو کہ اس میں سے کیا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کے بعد کہا کہ یہ تو نعمائے خداوندی کی یوں ہی 2-4 مثالیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها 16/14-18. اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو ان کا کبھی احاطہ نہ کر سکو. یہ اس قدر بے حد و حساب ہیں. نیز 35/12. قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کشتیوں جہازوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس قدر وزنی سامان زیست لادے ہوئے کس طرح سینہ بحر پر بتوں کی طرح تیرتی پھرتی ہیں. اس قسم کا فطری نظام قائم کر دینا تمہارے بس کی بات نہ تھی. یہ سب خدا کا قائم کرتا ہے اور تمہارے فائدے کے لیے ہے. 30/46 31/31 42/33. ان کا شمار بھی نعمائے خداوندی میں ہوتا ہے. یہ تو سمندر کی بات ہے. اس نے کہا کہ سطح ارض کی طرف آؤ اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مختلف مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم ان کا گوشت کھاتے، دودھ پیتے اور ان سے سواری کا کام بھی لیتے ہو. 36/72. ان کی کھالوں کے خیمے بناتے اور ان کی اون سے اپنے لیے لباس اور دیگر ضروریات کی چیزیں بناتے ہو. ثم تذکروا نعمت ربکم 43/12. انہیں تم نے تو نہیں بنایا، یہ سب تمہارے لیے نشو و نما دینے والے کی طرف سے بطور نعمت عطا ہوئی ہے. بعض مقامات پر ان تفاصیل کو اس قسم کے مختصر الفاظ میں سمٹا کر رکھ دیا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ 31/20-21. کیا تم اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے اس سب کو خدا نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے اور اس طرح کھلی اور چھپی ہوئی نعمتوں کو عام کر دیا ہے. اس کے بعد کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ 31/30. لیکن اس کے باوجود تم دیکھو گے کہ بعض لوگ خدا کے متعلق یوں ہی کج بحثی کرتے رہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ صحیح علم ہوتا ہے، نہ سچی رہنمائی، نہ کوئی واضح ضابطۂ ہدایت، بس یوں ہی جھگڑتے رہتے ہیں. سورہ جاثیہ میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کے بعد کہا جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 45/13. ارض و سما میں جو کچھ ہے اسے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے. اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ان آیات خداوندی میں بیان کی گئی ہے اور فکر و تدبر کے بعد نکھر کر سامنے آ سکتی ہے. وہ حقیقت ان 2 مختصر لیکن جامع الفاظ میں پوشیدہ ہے. ایک تو منہ اور دوسرے لکم. منہ کے معنی یہ ہے کہ یہ تمام وسائل پیداوار نہ تمہارے پیدا کردہ ہیں نہ زر خرید، یہ خدا کے پیدا کردہ ہیں اور اس کی طرف سے تمہیں بلا مزد و معاوضہ بطور نعمت عطا ہوئے ہیں. یعنی وما بکم من نعمت فمن اللہ 16/53. ہر نعمت خدا کی عطا کردہ ہے، تمہاری ملکیت نہیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان تمام آیات میں لفظ لکم یا لہم آیا ہے، یعنی یہ نعمائے خداوندی یا سامان زیست جو بلا مزد و معاوضہ عطا ہوا ہے کسی ایک فرد، ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک قوم یا ایک طبقہ کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. یہ
سواء للسائلین 41/10 ہے، یعنی تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں سامان زیست۔ متاع للمقوین 56/73 ہر بھوکے کے لیے خوراک کا سامان۔ وما کان عطاء ربک محظورا 17/20 جو وسائل رزق خدا کی طرف سے نوع انسان کو عطیتاً ملے ہوں، کسی کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دے اور کہہ دے کہ یہ میری ملکیت ہیں، ان میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ سورہ النحل میں اس حقیقت کو اور بھی واضح انداز میں بیان کر دیا۔ پہلے ان مختلف چیزوں کا ذکر کیا جو انسانی زندگی کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں اور صفحہ ارض پر بکھری پڑی ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون 16/18 اس طرح اس نے تمہیں اپنی تمام نعمتیں عطا کر دیں، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قوانین فطرت کے مطابق انہیں حاصل کرو اور اقدار خداوندی کے مطابق انہیں نوع انسان کی منافعت کلی کے لیے استعمال کرو۔ اسے کہیں گے احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 16/81 اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ اس حقیقت کے تسلیم کرنے سے کہ یہ سامان زیست تمام انسانوں کے مشترکہ مفاد کے لیے ہے آراز برتیں، اس سے گریز کی راہیں نکالیں، اس سے سرکشی اختیار کریں، تو تم نے ان تک صحیح بات پہنچا دی اور نہایت واضح طور پر پہنچا دی۔ اگر یہ اسے تسلیم نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ خود بھگتیں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون 16/13 بات یہ ہے کہ یہ اس حقیقت سے خوب واقف ہے، اسے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ تمام وسائل پیداوار خدا کی طرف سے بطور نعمت ملے ہیں، یہ مفت ملے ہیں، بلا مزد و معاوضہ ملے ہیں، لیکن عملاً اس سے انکار کرتے ہیں اور ان پر اس طرح قابض ہو جاتے ہیں گویا یہ ان کے زر خرید ہیں۔ یہ کفران نعمت در حقیقت خدا کا انکار ہے، یہ اسلام نہیں کفر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان عزیزوں سے جو خدا اور ایمان کے الفاظ سن کر شکن برجبیں، کفن بردہان اور نال برآتش ہو جاتے ہیں کہ خدا کے اس تصور اور اس پر ایمان میں انہیں کون سی بات قابل اعتراض نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ سوچیں کہ جب ایمان نام ہو کسی صداقت کے برضا اور رغبت بطبیب خاطر قبول اور اختیار کرنے کا، تو مارکس اور لینن نے جو کہا تھا کہ ان کے تصور کا معاشی نظام صرف ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہو سکے گا جو اس کے لیے برضا و رغبت آمادہ ہوں، تو کیا قرآن کریم کی اس حقیقت پر ایمان رکھنے والے ہی وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اسے قائم کر سکیں؟ انہوں نے ہی پہلے اسے قائم کیا تھا اور انہی کے ہاتھوں یہ پھر قائم ہو سکے گا۔ ابھی تک بات اتنی ہی ہو رہی تھی کہ سامان رزق کا باافراد ملنا خدا کی نعمت ہے، اور اس حقیقت کا تسلیم کرنا کہ یہ سب سامان تمام نوع انسان کی پرورش کے لیے بطور عطیہ ملا ہے، خدا پر ایمان ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھیے اور نعمت کا ایک اور گوشہ سامنے لائیے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین 2/47 تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں اس سے نوازا تھا، یعنی تمہیں تمہاری ہمسر اقوام پر افضلیت سپرمیسی عطا کی تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی قوم کو اس کی ہمسر اقوام میں ممتاز حیثیت حاصل ہونا بھی خدا کی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ نعمت اس وقت حاصل ہوئی تھی جب اس قوم نے اپنی اجتماعی زندگی کو اقدار خداوندی کے قالب میں ڈھالا تھا، اور اس طرح وہ شوکت سلیمانی اور سطوت داؤدی کی وارث قرار پا گئی تھی۔ یہی وہ نعمت تھی جس کے پیش نظر حضرت سلیمان نے کہا تھا، رب اوزینی ان اشکر نعمت
کلتی انعمت علی و علی والدیہ 27/19۔ اے میرے نشو و نما دینے والے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے آباء و اجداد کو نوازا ہے۔ وہ شکر نعمت اس طرح ادا ہوگا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 27/19۔ میں ایسے کام کروں جو عالمگیر انسانیت کو سنوارنے والے ہوں، اور چونکہ ایسا کچھ صرف اجتماعی نظام کی روح سے ممکن ہوگا، اس لیے مجھے ایسی جماعت کا فرد بنا دے جو تیرے پروگرام کے مطابق اس فریضہ کو سر انجام دے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آسائش و کشائش رزق ہی نہیں بلکہ اقوام عالم پر فضیلت بھی خدا کی نعمت ہے، لیکن یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب ایسا نظام قائم کیا جائے جو تمام نوع انسان کے لیے منفعت بخش ہو۔ جب جماعت مومنین سے کہا گیا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 3/138، تو اس سے یہی مراد تھی کہ جب تک مومن رہو گے تم پر دنیا کی کوئی قوم غالب نہیں آ سکے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم اس نظام کو قائم کر دے جس میں نہ کوئی کسی کا محتاج ہو نہ محکوم، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا 110/2، لوگ فوج در فوج اس میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح اس قوم کو ایسی قوت اور فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی قوم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی۔ اگر کوئی قوم ان کے مقابل آئے گی تو خاسر و نابراد رہے گی۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 3/173، نعمائے خداوندی سے جولیاں بھر بھر کر لائے گی اور کسی قسم کا شر انہیں چھو تک نہیں سکے گا، اور یہ اس لیے کہ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 3/173۔ ان لوگوں کی زندگی اقدار خداوندی سے ہم آہنگ ہوگی، اور جو قوم اقدار خداوندی سے ہم آہنگ ہو اس پر فضیلتوں اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، وہی زمین کے وارث قرار پاتے ہیں۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، انہیں یہاں بھی جنتی زندگی عطا ہوتی ہے جس میں انہیں ہر طرح کا اقتدار و اختیار حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی جنتی زندگی۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 39/74۔ تم دیکھو کہ خدا کے پروگرام کے مطابق کام کرنے والوں کی محنت کا اجر کس قدر نعمت بادامہ ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے وسائل رزق کے متعلق گفتگو کی ہے، لیکن فکر انسانی کی روح سے قائم کردہ معاشی نظام کی اصل دشواری اس سے آگے جا کر سامنے آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مارکس نے کہا تھا کہ سوشلزم میں اتنا تو تم کر لو گے کہ قوت اور تشدد کے ذریعے وسائل رزق لوگوں کی ذاتی ملکیت اور قبضہ سے نکال کر اسے مملکت کی تحویل میں دے دو، لیکن اس کا کیا علاج کہ ان وسائل سے رزق حاصل کرنے یعنی اکتساب رزق کی صلاحیتیں مختلف لوگوں میں مختلف ہوں گی۔ جن میں رزق پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی وہ زیادہ مانگیں گے، تو انہیں زیادہ دینا بھی پڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی امیر ہوگا کوئی غریب، لہذا طبقاتی تفاوت سوشلزم میں ختم نہیں ہو سکے گا، یہ تفریق بدستور باقی اور قائم رہے گی، اسی طرح جس طرح کیپٹلزم میں باقی اور قائم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہی صلاحیتوں کے اس فرق پر ہے۔ قرآن کریم نے قارون کو نظام سرمایہ داری کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم اتنا زیادہ سمیٹ کر کیوں رکھے جا رہے ہو، تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی 28/78، یہ میرے اپنے کسب و ہنر، میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اس لیے کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ ان میں دخل انداز ہو۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ یہ ذہنیت صرف قارون کی نہیں تھی، ہر انسان جو وحی سے بے نیاز ہو جائے گا یہی کہے گا، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون 39/49۔ فتنہ و فساد کی اصلی جڑ یہی ذہنیت ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بات بڑی معقول ہے اور مبنی بر حقیقت۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو سوشلزم اور نظام سرمایہ داری میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ ذہنیت جسے قرآن نے فتنہ کی جڑ قرار دیا ہے،
دونوں کی بنیاد میں موجود رہتی ہے۔ سوشلزم نظام سرمایہ داری سے بھی بدتر قرار پا جاتا ہے۔ صلاحیتوں کے اختلاف کو دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ دونوں کے ہاں یہ بھی مسلم ہے کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت یعنی کارکردگی کے مطابق اجرت ملنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پیمانہ کون سا ہے جس سے آپ یہ ناپ سکیں کہ فلاں نوعیت کی صلاحیت یا کام کی یہ اجرت ہونی چاہیے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کس طرح کیا جائے گا کہ مثلا مزدور کی اجرت یہ ہونی چاہیے اور انجینئر کی یہ؟ نظام سرمایہ داری ہو یا سوشلزم، یہ فیصلہ بہرحال آجر یعنی امپلائر ہی کرے گا کہ اسے یہ ملنا چاہیے اور اسے وہ۔ جب کارخانہ کا مالک سیٹھ تھا تو اس کا فیصلہ وہ کرتا تھا۔ جب اس کارخانہ کو نیشنلائزڈ کر کے حکومت اپنی تحویل میں لے لے تو اس کا فیصلہ برسر اقتدار طبقہ کرے گا۔ مستاجر امپلائی کو دونوں شکلوں میں یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اجرت آپ مقرر کرے۔ یہ جو آپ اس وقت محنت کشوں اور مالکوں میں اس قدر لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ مالک سیٹ ہوں اور خواہ حکومت، تو ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مزدور اس معاوضہ سے زیادہ اپنا حق سمجھتا اور طلب کرتا ہے جسے مالک مقرر کرتا ہے، اور چونکہ اس حق کے ماپنے کا پیمانہ دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے اس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہی نہیں۔ سوشلسٹ نظام اس فساد کو تشدد کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں بری طرح ناکام رہتا ہے۔ تشدد کے ذریعے کوئی فساد مٹ نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فساد کچھ وقت کے لیے دب جاتا ہے، لیکن جب یہ فساد دبا دیا جاتا ہے تو اور مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ مزدور جی لگا کر کام نہیں کرتا، اور یہ وہ چیز ہے جسے آپ کسی سے زبردستی کرا ہی نہیں سکتے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو نظام سرمایہ داری اور سوشلزم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ سوشلزم کا نظام سرمایہ داری سے بھی زیادہ بدتر نتائج پیدا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب مختلف کارخانے محنت گاہیں مختلف مالکوں کے ہوں تو کم از کم مزدور کو یہ ذہنی اطمینان ضرور حاصل رہتا ہے کہ اس کارخانہ میں حسب پسند کام اور اجرت نہ ملے گی تو میں کسی اور جگہ کام تلاش کر لوں گا۔ لیکن سوشلزم میں چونکہ تمام محنت گاہوں کا مالک ایک ہی ہوتا ہے یعنی حکومت، اس لیے مزدور سے یہ ذہنی اطمینان بھی چھن جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بے بس قیدی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ غلامی اور آزادی میں یہی بنیادی فرق ہے۔ کام غلام بھی کرتا ہے اور اپنے کھیت میں ہل چلانے والا کاشتکار بھی، لیکن دونوں کی قلبی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غلام کی ہر وقت یہ تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ اس جہنم سے نجات حاصل کر لے۔ کاشتکار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر زیادہ وقت ملے تو وہ اور بھی جان مار کر محنت کرے۔ قرآن کریم نے اس نفسیات غلامی کو بڑے بلیغ انداز میں واضح کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں تمہارے پاس یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی زنجیروں سے رہا کر دو۔ فرعون نے جواب میں کہا کہ ہم نے تم پر اور تمہاری قوم پر یہ احسان کیے اور وہ احسان کیے، اور تم ان احسانات کا بدلہ اس طرح دینے کے لیے آئے ہو کہ اس قوم کو میرے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے جو کچھ کہا وہ غلامی اور آزادی کے فرق کو نمایاں طور پر سامنے لے آتا ہے۔ آپ نے کہا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل 26/22۔ تم جو اپنی نعمتیں گنا رہے ہو، کیا ان کا بدلہ یہ ہے کہ تم نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ اس سے واضح ہے کہ کام کرنے والا جب بھی اپنے آپ کو کام کرنے پر مجبور سمجھے وہ کبھی جی لگا کر کام نہیں کر سکتا۔ محنت کش جب اپنے آپ کو مجبور سمجھے گا تو اسے کچھ بھی اجرت دیجیے، نہ وہ اس پر مطمئن ہوگا نہ جان مار کر کام کرے گا۔ اگر محنت کش نظام سرمایہ داری میں اپنے آپ کو مجبور پاتا تھا تو سوشلزم میں مجبور تر سمجھتا ہے، اور یہی چیز اس نظام کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے۔ محنت کش سے یہ کہنا کہ جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں تمہیں اس پر کام کرنا ہوگا، تون نہ کرو گے تو کرہن کام کرایا جائے گا اور تم اسے چھوڑ کر کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ رزق کے تمام دروازوں پر ہمارا ہی کنٹرول ہے۔ یہ ایک ایسا جہنم ہے جس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم اس مشکل ترین مسئلہ کا حل کیا بتاتا ہے، وہی حل جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی اس حقیقت پر ایمان کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ
فمن اللہ 16/53 ہر نعمت خدا کی عطا کرتا ہے، میری اپنی نہیں۔ ہم نے پہلے ان نعمائے خداوندی میں وسائل پیداوار کا ذکر کیا ہے، اب دیکھیے کہ وہ انسانی صلاحیتوں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح وسائل پیداوار میں ارض زمین کو بنیادی حیثیت دی ہے اور اس کی حیثیت ہے بھی ایسی، اسی طرح اس نے انسانی صلاحیتوں میں سماعت اور بصارت اور قلب یا فواد قوت فیصلہ کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ یہ ذرائع حواس خمسہ معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور پھر قلب یا فواد ان سے کسی نتیجہ یا فیصلہ تک پہنچتا ہے۔ ان ذرائع معلومات کے متعلق قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کہہ دیا کہ نہ یہ تمہاری پیدا کرتا ہے نہ ہی زر خرید، یہ خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم پیدا ہوتے ہو تو بالکل کورے، علم سے لابالغ۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ 16/78 خدا نے تمہیں ذرائع معلومات اور قوت فیصلہ عطا کی ہے اور انہیں اس نے نعمت اللہ کہہ کر پکارا ہے 16/83 اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا ہی نے تمہیں قوت گویائی عطا کی۔ علمہ البیان 55/4 یعنی زبان کے ذریعے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا طریق، نیز تحریر کی صلاحیت، الذی علم بالقلم 96/4 اور اس طرح انسان اس قابل ہو گیا کہ جن امور کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا ان کا علم حاصل کر سکے۔ علم الانسان ما لم یعلم 96/5 اس نے صحیح الدماغ ہونے کو بھی خدا کی نعمت قرار دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مخالفین کے اعتراض کے جواب میں کہا کہ وما انت بے نعمت ربک بے مجنون 68/2 یہ خدا کی نعمت ہے کہ تو پاگل نہیں، صحیح الدماغ ہے۔ ایک جگہ اس نے وسائل پیداوار، ذرائع رزق اور انسانی صلاحیتوں کے بنیادی ذرائع کا یکجا ذکر کیا ہے جب کہا کہ کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار 10/31 ان سے پوچھو کہ کون ہے جو زمین اور آسمان سے سامان رزق عطا کرتا ہے اور تمہارے ذرائع معلومات پر جس کا بنیادی کنٹرول ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ خدا ہی ایسا کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ 10/31 یہ ٹھیک ہے کہ اس زمانہ کے مخالفین اس حد تک خدا کو ضرور مانتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے یہی جواب ملتا تھا، لیکن آج کے منکرین خدا کی طرف سے یہ جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن اس سے بحث نہیں کرتا کہ ان کی طرف سے کیا جواب ملے گا اور اس جواب کی حیثیت کیا ہوگی۔ ان مباحث کی روح سے وہ انسان کو جس نقطہ تک پہنچانا چاہتا ہے اس تک ہر جواب پہنچا دے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ وسائل پیداوار اور انسانی صلاحیتوں کے ذرائع بہرحال انسان کے اپنے پیدا کرتا نہیں، اس لیے وہ انہیں اپنی ذاتی ملکیت قرار نہیں دے سکتا۔ اس حقیقت کو کہ یہ انسان کے پیدا کرتا نہیں خدا پرست اور منکر خدا دونوں تسلیم کریں گے۔ معاشرہ ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے سامان اور ذرائع فہم پہنچاتا ہے اور فرد اپنی محنت سے ان میں جلا پیدا کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم رہتی ہے کہ بنیادی طور پر یہ انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی، اور یہیں سے قرآن آگے بات چلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ میں مختلف نوعیتوں کے کام ہوتے ہیں جن کے لیے مختلف قسم کی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے ذہنی صلاحیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی کے لیے جسمانی قوت کی۔ اس حد تک صلاحیتوں میں تفاوت انسان کی تمدنی ضروریات کا تقاضا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا 43/32 اختلاف مدارج سے مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے زیر ہدایات اور زیر نگرانی کام کر سکیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ صلاحیتوں کے تفاوت کو اگر اس بات کے لیے وجہ جواز قرار دیا اور بطور سند پیش کیا جائے کہ میں اپنی بہتر صلاحیتوں کی وجہ سے جو زیادہ دولت کماتا ہوں وہ میری ذاتی ملکیت ہے جس میں کوئی دخیل نہیں ہو سکتا،
تو یہ وہی قارونی سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے جو باطل ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے اس حقیقت کو کیسے دلنشین انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اکتساب رزق کے معاملہ میں بعض لوگوں کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اور بہتر صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِالرَّادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن لوگوں کو زیادہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہ اس صلاحیت کے ماحصل کو اپنی ملکیت قرار دے لیتے ہیں اور اسے ان لوگوں کو نہیں دیتے جو ان کی ماتحتی میں کام کر رہے ہوں۔ جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ فہم فیہ سواء، واہ، اس سے تو گھوڑا گدھا سب برابر ہو جائیں گے، میری کمائی میرے لیے، ان کی کمائی ان کے لیے، میں اپنی کمائی انہیں کیوں دے دوں؟ اس کے جواب میں قرآن صرف 2 لفظ کہتا ہے، وہ یہ کہ افا بنعمت اللہ یجحدون 16/71۔ ان کی اس ذہنیت کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ ان کی صلاحیتیں ان کی اپنی پیدا کردہ ہیں، خدا کی نعمت نہیں ہیں جو انہیں بلا مزد و معاوضہ عطا ہوئی تھیں۔ اس کے بعد قرآن کریم ان کے اس مفروضہ اور اس پر مبنی ذہنیت کی تردید نہایت سادہ اور دلنشین انداز سے روزمرہ کے واقعات کی روح سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک اصول یہ ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اصول بڑا معقول اور غیر متبدل ہے کہ جو جتنا کمائے اسے اتنا ہی ملنا چاہیے، دوسرے کی کمائی میں اس کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، تو تم بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں اس اصول پر کاربند کیوں نہیں رہتے؟ جو بچہ تمہارے ہاں پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی کمانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی یہ بچے ایک عمر تک کچھ بھی کما کر نہیں لاتے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی کمائی کا بیشتر حصہ ان پر خرچ کر دیتے ہو، بلکہ ان کی ضروریات اور تقاضے پہلے پورے کرتے ہو۔ تمہارا اصول اگر ایسا ہی محکم اور بلچک ہے تو تم یہاں اس پر قائم کیوں نہیں رہتے؟ یہاں تم اس اصول پر عمل کرتے ہو کہ جو شخص کمانے کے قابل ہے وہ پوری محنت سے کمائے اور اس کی کمائی سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے۔ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم صرف اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہو اور ہم ساری دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ تم صرف اپنے بال بچوں کو اپنا سمجھتے ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، اس لیے کہ جس خدا پر ہمارے ایمان ہے وہ کسی خاص خاندان کا خدا نہیں، وہ رب العالمین ہے، اور یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا۔ اس کے بعد قرآن اس قسم کی قارونی ذہنیت رکھنے والوں کے متعلق کہتا ہے کہ افا بالباطل یؤمنون و بنعمت اللہ ہم یکفرون 16/72۔ یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں سے کفر برتتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی روح سے کفر اور ایمان کا عملی مفہوم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے کمیونسٹ عزیزوں سے کہ وہ بتائیں کہ اس ایمان پر انہیں کیا اعتراض ہے؟ کیا یہ وہی ایمان نہیں جس کے فقدان کی وجہ سے مارکس یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ حل تو وہی ہے جسے میں اصولی طور پر پیش کر چکا، لیکن مجھے وہ جذبہ محرکہ نہیں ملتا جو اس حل کو ممکن العمل بنا دے۔ قرآن وہ حل بھی پیش کرتا ہے اور اسے ممکن العمل بنانے کا طریق بھی بتاتا ہے۔ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ قرآن کریم کفران نعمت کو قارونی سرمایہ دارانہ ذہنیت قرار دیتا اور اسے ایمان کی ضد بتاتا ہے۔ 16/83، 29/67۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وہ کفر ہے جو قوموں کو تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گراتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار 14/28۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہوں نے کفران نعمت کیا اور اس طرح اپنی قوم کے کارواں کو اس منڈی میں جا اتارا جہاں اس جنس قاصد کا کوئی خریدار نہیں تھا، اس لیے ان کا سارا مال و متاع تباہ ہو گیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار 14/29۔ یعنی ان لیڈروں نے اپنی قوم کو جہنم میں دھکیل دیا۔
کیسی بری تھی وہ منزل جس میں انہوں نے اسے جا اتارا۔ کفران نعمت کے مقابلہ میں اس نے شکر نعمت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، کفران نعمت کے معنی یہ ہیں: یہ عقیدہ کے وسائل پیداوار ارض پر انسان کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے اور رزق پیدا کرنے کی صلاحیتیں بھی اس کی اپنی ہیں، اس لیے ان کی روح سے حاصل کردہ دولت بھی صرف اس کی ملکیت ہے۔ اس کے برعکس شکر نعمت کے معنی ہوں گے اس حقیقت پر ایمان کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ 16/56، وسائل پیداوار ہوں یا خود میری صلاحیتیں، یہ سب خدا کی عطا فرمودہ ہے اور انہیں میری تحویل میں اس لیے دیا گیا ہے کہ ان سے حاصل کردہ رزق کو میں اسی کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق اپنے استعمال میں لاؤں اور تقسیم کروں۔ یہ سب اس نظام کی روح سے ہوگا جو قوانین خداوندی کے مطابق ان لوگوں کے ہاتھوں قائم ہوگا جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس طرح حاصل کردہ رزق کو قرآن کریم نے رزق حلال و طیب قرار دیا ہے اور اس کو خدا کی عبادت اطاعت۔ سورہ النحل کی اس آیہ جلیلہ پر غور کیجئے اور پھر کانپ اٹھئے۔ اس میں کہا گیا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، خدا نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اسے حلال اور طیب طریق سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 16/114، اگر تم اس کے مدعی ہو کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت اطاعت نہیں کرتے، جیسا کہ تم ہر نماز میں اعتراف و اعلان کرتے ہو کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت اطاعت کرتے ہیں، تو اس طرح شکر نعمت کرو۔ اور اس کی وضاحت اس نے اس سے اگلی آیت میں کر دی جس میں کہا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ 16/115، تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار، خون، لحم خنزیر اور ہر وہ شے جسے خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس وقت عزیزان من نہ اس کی فرصت ہے نہ گنجائش کہ میں اس عظیم اور اہم ترین موضوع کی وضاحت کروں۔ اس کی وضاحت میں نے مطالبہ الفرقان میں کر دی ہے، جس کی پہلی جلد حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں صرف اتنا عرض کر دینے پر اکتفا کروں گا کہ قرآن کریم کی روح سے ہر وہ شے حرام ہے جسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب وسائل رزق کو غیر اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں بلکہ انہیں ان کی ملکیت قرار دے دیا جائے تو وہ رزق حلال کیسے قرار پا سکے گا؟ رزق حلال تو وہی رزق ہے جسے خدا نے کہیں رزق اللہ کہا ہے 2/60 اور کہیں رزق و رب کا، تیرے رب کا رزق 20/131۔ اسی کو وہ رزقاً حسناً کہہ کر پکارتا ہے 11/88، اور اس کی وضاحت یہ کہہ کر دیتا ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ، یہ وہ رزق ہے جو کسی انسان سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی کو وہ رزق کریم 22/50 سے تعبیر کرتا ہے، یعنی عزت کی روٹی۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت کی روٹی ہوتی وہ ہے جس میں انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج اور دست نگر نہ ہو۔ جو ہی انسان روٹی کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہوا، خواہ یہ دوسرے انسان وہ ہوں جنہوں نے ذرائع رزق کو انفرادی طور پر اپنی ملکیت میں لے رکھا ہو، یا انسانوں کا کوئی گروہ جو ان ذرائع پر قابض ہو کر بیٹھ جائے، تو وہ انسان شرف و مجد انسانیت سے محروم اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ یہی وہ غیر اللہ کے ہاتھوں سے ملنے والا رزق ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان تو ایک طرف، جو حیوان اپنے رزق کے لیے انسانوں کا محتاج ہو جائے وہ اپنی جبلی خصوصیات کھو بیٹھتا ہے۔ جنگل کے شیر اور سرکس کے شیر کا فرق واضح ہے، اور یہ بات صرف اس نظام میں ممکن ہے جو ان انسانوں کے ہاتھوں قائم ہو جن کا ایمان یہ ہو کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ 16/53۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جان مار کر محنت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، اس میں صرف اپنی ضروریات کے مطابق لیں گے اور بقایا دوسرے ضرورت مندوں کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے۔ یہ دوسرے لوگ بھی اس رزق کو بطور
خیرات یا احسان نہیں لیں گے بلکہ اپنا حق سمجھ کر طلب اور وصول کریں گے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، 70/24-25۔ ان کے مال میں ضرورت مندوں کا ایسا حق ہے جس کا سب کو علم ہے۔ اس نظام کی یہی وہ بنیاد ہے، یعنی یہ ایمان کے تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جماعت مومنین کو تاکید کی گئی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، 93/11۔ اپنے نشو و نما دینے والے کی نعمتوں کا عام چرچا کرتے رہا کرو۔ یہاں سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا کس طرح ہوتی اور قائم کیسے رہ سکتی ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تبدیلی پیدا ہوتی اور قائم رہتی ہے نظریہ حیات سے متعلق تبدیلی سے۔ منکرین خدا کی غلط نگہی یہی نہیں ہوتی کہ وہ خدا کی ہستی کے منکر ہوتے ہیں، ان کی حقیقی غلط نگہی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانی زندگی کو بس اسی دنیا کی زندگی قرار دیتے ہیں جس کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ حیات کے بعد انسان میں کوئی جذبہ محرکہ ایسا نہیں پیدا ہوتا جو اسے اس پر آمادہ کر دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور اس کے ماحصل میں سے زیادہ دوسروں کو دے دے۔ یہ جذبہ اس ایمان سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف طبیعتی زندگی نہیں، وہ موت کے بعد بھی قائم رہتی اور آگے چلتی ہے۔ انسان صرف اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں، جسم کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جسے اس کی ذات کہا جاتا ہے۔ اس زندگی میں انسان کی تگودو کا مقصد صرف اپنے جسم کی نشو و نما نہیں، اپنی ذات کی نشو و نما بھی ہے۔ اس کے جسم کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ اپنے صرف میں لاتا ہے، لیکن اس کی ذات کی نشو و نما اس سے ہوتی ہے جسے وہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ کماتا ہے اور اس میں سے کم از کم اپنے لیے لے کر زیادہ سے زیادہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دیتا ہے، تاکہ اس سے اس کی ذات کی زیادہ سے زیادہ نشو و نما ہو سکے۔ موت سے انسانی جسم تو باقی نہیں رہتا، لیکن اس کی ذات آگے جاتی ہے تاکہ وہ مزید ارتقائی منازل طے کر سکے۔ یہ ایمان در حقیقت خدا کے قانون مکافات عمل کی صداقت کے یقین پر استوار ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے جو میرے سامنے آ کر رہے گا، خواہ اس دنیا میں اور خواہ اس دنیا کے بعد۔ اسے ایمان بالآخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس ایمان کے بغیر نہ انسان کسی ایثار کے لیے برضا و رغبت تیار ہو سکتا ہے، نہ کسی قربانی کے لیے بطبیب خاطر آمادہ۔ اس عقیدہ سے انسان کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، 92/18۔ جو کچھ اس کے پاس ہے لہو، وہ اسے دوسرے ضرورت مندوں کے لیے دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، 92/19۔ وہ اسے دوسروں کو اس لیے نہیں دیتا کہ اسے اس کے معاوضہ میں ان سے کچھ ملے گا۔ ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے جسے وہ اس کے معاوضہ یا صلہ میں دے سکیں، نہ ہی ان پر اس کا کوئی احسان ہوتا ہے جس کا بدلہ اتارنے کے لیے اسے کچھ دیں۔ وہ دیتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، 92/20۔ وہ اسے صرف خدا کے متعین کردہ عالمگیر نظام ربوبیت کے قیام و استحکام کے لیے دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، 92/21۔ اس سے اس کی محنت اور کاوش صحیح نتائج سے ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی اس کا بہترین صلہ ہے جس سے اسے حقیقی مسرت حاصل ہے۔ یہ ہے وہ جماعت جس کے ہاتھوں وہ نظام متشکل ہوا اور ہو سکتا ہے، جس کا خواب تو مارکس نے دیکھا، لیکن جس خواب کی تعبیر کو ممکن العمل بنانے کے لیے اسے کوئی اساس نہ مل سکی۔ اس نظام میں نہ تو جبر و اکراہ سے وسائل پیداوار ان لوگوں سے چھینے جاتے ہیں اور نہ ہی قوت اور تشدد سے انہیں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنا سب کچھ بطبیب خاطر اس نظام کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام جو ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں انہیں اپنے قلب و دماغ کی کامل رضامندی سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ جبر و اکراہ کا اس نظام میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس کی بنیاد ہی لا اکراہ فی الدین 2/256 کے اصول محکم پر استوار ہوتی ہے۔ اس ایمان کی حامل جماعت کے سوا دنیا کی کوئی جماعت، کوئی عزم
یا کوئی نظام نہ اسلامی کہلا سکتا ہے، خواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے، اور نہ ہی اسے اس کا حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ ذرائع رزق کو زبردستی دوسروں سے چھین لے اور ان کی کمائی پر قابض ہو جائے۔ وہ ملوکیت ہوگی جو استبداد کی روح سے متشکل ہوگی اور تشدد کے بلبوتے پر اسے قائم رکھا جا سکے گا۔ یہی وہ حقیقت تھی جسے اقبال نے سوشلزم کے نظام کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ سوشلزم نے جسے محنت کشوں کا نظام کہہ کر دھوکہ دیا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی قدم رکھا ہے ملوکیت کے انہی قدیم حربوں سے کام لیا گیا ہے۔ قرآن کی پیش کردہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کیجیے کہ ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم 13/11۔ کسی قوم کے خارجی حالات میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک پہلے اس میں نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ اسی نفسیاتی تبدیلی کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ایمان ہے۔ سوشلزم قوم کے خارجی حالات یعنی اس کے معاشی اور معاشرتی زندگی میں نفسیاتی تبدیلی کے بغیر ڈنڈے کے زور پر تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے، جو ناممکن ہے، جسے وہ نفسیاتی تبدیلی کہہ کر خود فریبی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور دوسروں کو مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ وہ تبدیلی نہیں، محض انسان کے اندر خلا پیدا کرنا ہے۔ خدا سے بھی انکار، وحی سے بھی انکار، آخرت سے بھی انکار، ہر صداقت سے انکار، اور اقرار کسی بات کا بھی نہیں۔ نفسیاتی تبدیلی کسی مثبت اقرار سے پیدا ہوتی ہے جسے قرآن اللہ کہہ کر پکارتا ہے، محض انکار سے نہیں جسے وہ لا سے تعبیر کرتا اور اللہ تک پہنچنے کے لیے منزل اول قرار دیتا ہے۔ مارکس کی ناکامی کی یہ بنیادی وجہ تھی، اس کے فلسفہ میں لا ہی لا تھا، اللہ کہیں نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اس حقیقت کو بھی یاد رکھیے کہ ذالکا بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا وما بانفسہم 8/53۔ کسی قوم کو اس کی داخلی تبدیلی ایمان کی بنا پر جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک ان میں وہ تبدیلی باقی رہتی ہے۔ جب وہ تبدیلی باقی نہیں رہتی، اس کی روح سے حاصل شدہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہ جواب ہے اس اعتراض کا جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اسلام اگر صداقت پر مبنی نظام تھا تو وہ مسلسل قائم کیوں نہ رہا۔ اسلام در حقیقت وہ ذریعہ ہے جس سے قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اس ذریعہ سے ایک قوم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی تو اسے وہ نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ جب تک وہ تبدیلی پیدا ہوتی رہی وہ نعمتیں میسر آتی رہیں۔ جب اس نے اس تبدیلی کو پیدا کرنا چھوڑ دیا وہ نعمتیں اس کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ اب اگر یہ قوم چاہتی ہے کہ وہ نعمتیں اسے پھر سے حاصل ہو جائیں تو اسے پھر سے وہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ قرآن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب بھی کوئی قوم اس کے ذریعے اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرنا چاہے وہ تبدیلی پیدا ہو جائے۔ لا تبدیلا لکلمات اللہ کے یہی معنی ہے۔ لیکن مسلمان بھی ہر خدا فراموش قوم کی طرح چاہتا ہے کہ اس تبدیلی کو اپنے اندر پیدا کیے بغیر وہ نعمتیں حاصل کر لے۔ اس لیے وہ کبھی مغربی جمہوریت کی طرف لپکتا ہے، کبھی سوشلزم کی طرف دوڑتا، لیکن خدا کا قانون اٹل ہے کہ نفسیاتی تبدیلی کے بغیر خارجی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی قوم کو اس کے بغیر کسی وقت کچھ مل جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو کسی کی متاع حیات لوٹ کر مطمئن ہو جائیں کہ ہم خوشحال ہو گئے ہیں۔ ابدی صداقتوں پر ایمان کے بغیر جو کچھ بھی کوئی حاصل کرے گا وہ ڈاکا سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھے گا، خواہ وہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے استعارہ کی زبان میں نہایت دلکش محاکاتی انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سکندر اعظم نے ایک بحری قزاق ڈاکو سے کہا کہ صلہ تیری زنجیر یا شمشیر ہے میری، کہ تیری رہزنی سے تنگ ہے دریا کی پہنائی۔ اس قزاق نے اسے جواب دیا کہ سکندر حیف تو اس کو جوامردی سمجھتا ہے، گوارا اس طرح کرتے ہیں ہم چشموں کی رسوائی، تیرا پیشہ ہے صفا کی میرا پیشہ ہے صفا کی، کہ ہم قزاق ہیں دونوں تو میدانی میں دریائی۔ لہذا مشرق و مغرب کے سرمایہ دار ہوں یا کمیونزم اور سوشلزم کے علم بردار، قرآن کریم کی روح سے دونوں قزاق ہیں کہ دونوں کا پیشہ صفا کی ہے۔
اس قزاق اور سکندر میں فرق یہ تھا کہ قزاق سے تو سکندر نے باز پرس کر لی، لیکن سکندر مطمئن اور مگن تھا کہ اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اسے اقتدار اعلی ساورینٹی حاصل ہے۔ لیکن جو نظام اقتدار خداوندی کے مطابق قائم ہوگا، اس میں کوئی بھی اس باز پرس سے معمون اور مستثنا نہیں ہوگا۔ اس میں ہر ایک کا ایمان یہ ہوگا کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم 102/8، مجھ سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کیسے حاصل کیا اور کس طرح صرف کیا تھا۔ اس ایمان کے بغیر کوئی بھی قزاقی سے باز نہیں رہ سکتا۔ آخر میں عزیزان من اس اعتراض کو بھی سامنے لے آنا چاہتا ہوں جو سرمایہ داروں کی طرف سے قرآن کے معاشی نظام کے خلاف عائد کیا جاتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر شخص کو اس کی پوری پوری کمائی ملے گی اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اعتراض یہ ہے کہ جو شخص زیادہ کماتا ہے لیکن اسے آپ دیتے ہیں اس کی ضروریات کے مطابق، تو اسے اس کی پوری پوری کمائی تو نہیں ملتی، کیا یہ اس پر ظلم نہیں؟ قبل اس کے کہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے، میں ان سے اور ان کے ساتھ سوشلزم کے علم برداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کشوں کو ان کی پوری پوری کمائی کب دیتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، آپ کے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے کسی مزدور کی اجرت ماپی جا سکے؟ آپ مزدور کو وہی دیتے ہیں جو اس سے طے پا جاتا ہے۔ محتاج اور ضرورت مند سے جس طرح معاملہ طے پاتا ہے اس کا کسے علم نہیں۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کام کرنے والا جس قدر کمائے، کام کرانے والا اگر اسے پورے کا پورا دے دے تو نظام سرمایہ داری ایک دن کے لیے بھی باقی نہ رہ سکے۔ وہ تو اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ محنت کرنے والا جس قدر کماتا ہے اسے اس سے کم دیا جائے۔ لہذا نظام سرمایہ داری میں کسی محنت کش کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ دیا ہی نہیں جاتا۔ باقی رہی سوشلزم، سو اس میں مزدوروں کے ساتھ معاملہ طے پانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صاحب اقتدار طبقہ جو فیصلہ بھی کرے انہیں اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کیا اس کو پوری پوری اجرت دینا کہتے ہیں؟ قرآنی نظام میں ہر کام کرنے والا بطریب خاطر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے یہاں تو اس کی ضروریات کے مطابق دے دیا جائے، باقی اگلی زندگی میں ادا کر دیا جائے۔ اس کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ 2/201۔ اس دنیا کی خوشگواریاں بھی اور آخرت کی خوشگواریاں بھی۔ وہاں کی خوشگواریوں کے متعلق مختصر ترین الفاظ میں سن لیجئے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید 50/35، وہاں جو چاہیں گے ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اگر آخرت کے منکر وہاں کی خوشگواریوں کے وعدہ کو درخور اعتنا نہ بھی سمجھے تو قرآن کا نظام اس دنیا میں اس امر کی ضمانت دیتا ہے کہ ہر ایک کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ کیا یہ مارکس کے اس خواب کی تعبیر نہیں جس سے وہ ناممکن الحصول سمجھتا تھا؟ فرمائیے اس پر کیا اعتراض ہے؟ یہ ہے اس مشکل ترین مسئلہ کا وہ حل جو ام الکتاب کی طرف سے ملتا ہے۔ والسلام۔